بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید، گڈ مارننگ ٹو یو آل۔ میں صدف عبد الجبار، میرے ساتھ ہیں سائم خان۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال چال ہے؟ میں اتنی ایکسائٹیڈ کیوں نظر آ رہی ہوں؟ اس لیے آج منڈے ہے، ہفتے کے آغاز یہ جی آخری اس سال کا منڈے ہے، پھر اس سال کا ٹیوزڈے آخری آئے گا، پھر اس سال کا آخری وینسڈے آئے گا، ہم آپ سے اگلے سال ملیں گے، پھر ہم آپ سے اگلے سال ملیں گے۔ لیکن ہم نے آپ کو ٹیزر دے دیا، اب آپ سوچیں ہم کیا کہنا ہے، کتنا آپ نے گیس کرنا ہے نا، بہت مشکل سوال میں نے دے دیا۔ بچپن میں اسکول میں جوک مارتے تھے نا، اگر وہ ویکینڈ پہ جب جاتے تھے کہتے تھے اگلے سال ملیں گے آپ لوگوں کو، بڑی خوشی ہوتی تھی یہ جوک کریک کر کے۔ اب ہر سال ایک جیسا سال ہے، اب کیا نیو ایئر، کیا نہیں بھائی، مطلب کیا ریزولوشنز، کمال ہے، مطلب کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہے نئے سال کی۔ اس بات کی ایکسائٹمنٹ نہیں، ہر سال کی طرح یہ سال بھی آ جائے گا، ایک سال کم ہو رہا ہے زندگی سے، یہ سوچنے کی بات ہے ابھی تک کیا ہی کیا ہے لائف میں۔ اتنی ڈیپ باتیں افلا، میں تو چاہ رہی تھی ذرا لوگوں کا موڈ ذرا اپ لفٹ کر دوں، ایکسائٹیڈ ہوں بھائی، نیا سال آ رہا ہے، ذرا پوچھیں گے، فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے کیا کیا ریزولوشن ہے۔ چلیں ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے، ہم موسم کی بھی باتیں کریں گے اور یہ سوال بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا پلان کر رہے ہیں نئے سال کے لیے۔ ایگزیکٹلی، بٹ موونگ فارورڈ ذرا ایک دفعہ ملکی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کو ذرا اپڈیٹس دے دیتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے ہمارے سیاسی منظرنامے میں۔ تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ انتہا پسندی کی سیاست اور قومی اداروں پر حملے کریں گے تو آئین و قانون کے تحت ایکشن ہوگا، پھر سختی پر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی کہا پھر کہ سیاست میں مفاہمت کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے اوور دا ویکینڈ دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہنچے جی پنجاب، 3 روزہ ان کا یہ دورہ رہا اور وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت ملی ہے اور وہ کام کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے ارکان اسمبلی کو خیبر پختونخوا کے دورے کی پھر دعوت بھی دی اور ساتھ ہی کہا کہ آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے۔ میرے جلسے کا چیلنج آج بھی موجود ہے، تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ بہرحال ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ اور بھائی ان کا یہ 3 روزہ جو دورہ رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا صورتحال رہی۔ پنجاب اسمبلی بھی پہنچے، پھر وہاں پر آئی تھنک زمان پارک بھی پہنچے اور یہ تمام طرح انہوں نے پھر آفر دی ہے کہ آپ آئیں جی، کے پی آئیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور وہ جو فوٹیجز آ رہی تھیں وہ بڑی ناخوشگوار تھیں، تو وہ دیکھ کے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا اور اس پہ بہت سے لوگوں کی بہت سی رائے ہیں، سوشل میڈیا ویورز کے اوپر کی ان کی الگ ایک رائے، نیٹیزنس کی ایک الگ رائے ہے۔ بٹ اینی ہاؤ اس تمام تر صورتحال پر پھر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنی چاہیے اور صدر آصف علی زرداری بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں مفاہمت کا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ تو کیا پیپلز پارٹی اس بارے میں پی ٹی آئی سے رابطہ کرے گی یا کر چکی ہے مفاہمت کے حوالے سے، کردار ادا کرنے کے حوالے سے؟ شکریہ۔ گزارش ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اٹس این اوپن آفر، اور ایون جو کل انٹرویو بھی دیا اور جو ایڈریس کیا انہوں نے گڑی خدا بخش میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پہ، تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ماضی میں بھی سامنے رہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پریفر کیا ریکونسلیشن کو۔ ایون جو محترمہ کی آخری کتاب ہے ریکونسلیشن، تو آبویسلی پریزیڈنٹ زرداری کی وہ پوزیشن میں ہیں اور ان کی وہ پولیٹیکل ویژن بھی اپروچ بھی ہے کہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس ملک کو کوئی ترقی کی جان میں نہیں لے کے جا سکتی۔ تو ابھی پچھلے 2-2.5 سال سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان میں، تو اس میں پاکستان کا بھی نقصان ہے، عوام کا بھی نقصان ہے۔ تو اگر آئین کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن کنفرنٹیشن کی پالیٹکس جو آپ دیکھیں، کل بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے سی ایم بلوچستان کی، وہ تو ڈائلاگ پہ بلیو ہی نہیں کر رہے، وہ تو ایجیٹیشن کہتے ہیں، ایجیٹیشن کے ذریعے ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ سی ایم کے پی کی جو بات کر رہا ہوں، تو ان کا انٹرویو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے تو ایجیٹیشن کو پریفر کیا کہ میں اسٹریٹ پاور دکھاؤں گا، ایجیٹیشن کروں گا اور پھر ڈائلاگ کی بات۔ اور پھر سیکنڈلی بات یہ ہے کہ ود ان پی ٹی آئی دیر از نو کنسنسس، آپس میں ان کی ہماگی نظر نہیں آتی، ایک گروپ کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، اور آبویسلی تو ویسے نہیں پاکستان میں سیاسی
اوور آل آپ ویسے ان کے دورے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو 3 روزہ انہوں نے دورہ کیا، دوسرے پیپلز پارٹی کوئی رول پلے کر سکتی ہے مذاکرات یا میثاق کی جو آپ بات کرتے ہیں اسے آگے بڑھانے میں؟ کیونکہ اب تک جو آفر آئی ہیں وہ تو صرف پرائم منسٹر کے لیول سے آئی ہیں، اور پرائم منسٹر کا خیر ظاہر ہے اس لیول سے آنا بڑی بات ہے، لیکن پی ایم ایل این کے فرنٹ سے آئی ہیں. پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے پریکٹیکلی؟ دیکھیں جی، ابھی پرائمریلی ایجوٹیشن اگینسٹ دی گورنمنٹ ہو رہا ہے نا، تو وی آر سپورٹنگ گورنمنٹ، ہم ان کے الائی ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو آفر آئی پرائم منسٹر سے، اس سے بڑھ کر اور کیا آفر آنی چاہیے تھی؟ اور اگر ان کو چاہیے کہ جی کوئی میڈیشن کا رول ادا کرے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آفر کر دیا، میری قیادت نے کہہ دیا کہ جی ہم میڈیشن کو بھی تیار ہے، لیکن پہلے پی ٹی آئی والے طے تو کر لیں وہ ڈائلاگ میں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں، وہ گفت و شنید کے لیے میز پہ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. ایک طرف وہ اسٹریٹ ایجوٹیشن کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، مطلب وہ تو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، اور نہ ہی وہ ایجوٹیشن کر رہے ہیں، ایجوٹیشن تو پی ٹی آئی کر رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈائلاگ تو ہے پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو ایک آپس ودن پارٹی کنسنسس ڈیولپ لیکن آپ یاد کریں پی ڈی ایم گورنمنٹ سے پہلے مولانا صاحب نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا نون لیگ اور تمام تر جماعتوں کے لیے. اس وقت خاص طور پہ میں نون لیگ کی بات کروں تو یہاں اگر محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، تو وہ والا رول پلے کریں گے، تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ جب مولانا صاحب کا ایکسیپٹیبل تھا تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ میں نہیں سمجھا، ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ماضی دیکھ لیں، پریویس کنڈکٹ دیکھ لیں کہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے ان کے سربراہ پی ٹی آئی کے، اور پھر اس کو ڈیزالو کر دیتے تھے، توڑ دیتے تھے. ایک لمحے کہتے تھے کہ ہم ڈائلاگ کی اجازت دیتے ہیں، دوسرے لمحے کہتے ہیں ڈائلاگ نہیں کریں گے. تو یہ وہ کہتے ہیں نا مس ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ. جب تک وہ سی بی ایم ڈیولپ نہیں ہوں گے تو ڈائلاگ کیا پازیٹیو ریزلٹس نکالے گا. بخاری صاحب، آپ بھی سینئر سیاستدان ہیں، کافی عرصہ ہو گیا آپ کو بھی سیاست کرتے ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب میڈیشن کی بات ہو رہی ہو، مفاہمت مذاکرات کی بات ہو رہی ہو، اور ایسے میں سی ایم کے پی کا لاہور کا دورہ کرنا، اور پھر وہاں پہ اس دورے کی ہمیں بڑی ناخوشگوار ویڈیوز بھی دیکھیں، دھکم پیل بھی دیکھی، بہت سے الفاظ بھی سنے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے میں جب مذاکرات کی ہوا چل رہی ہو تو یہ دورہ ان کا ویسے اس کا مقصد کیا تھا، اور جو مقصد تھا وہ پورا ہوا؟ یہ دورہ کامیاب سمجھتے ہیں آپ؟ پرائمریلی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، وہ اپنے ان ممبرز آف دی پروونشل اسمبلی سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ان فیملی سے ملنا چاہتے ہیں جو انکارسریٹڈ ہے، ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو آبویسلی ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق بنتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز کی فارمیشن جو ہے کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ وہ آپ آرٹیکل 17 ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں، لیکن دیر آر سرٹن لمیٹیشنز آلسو. اسی آرٹیکل میں لمیٹیشنز بھی ہیں کہ آپ پاکستان کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، کوئی اس قسم کی اقدامات نہیں اٹھائیں گے، اور ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے آپ پولیٹیکل پارٹی کی ایکٹیویٹیز کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں ان میں اندر رہتے ہوئے ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق بنتا ہے. اور ایکسیس جو ان کو نہیں ملی پروونشل اسمبلی کو، وہ میرا خیال ہے سین ایٹیچیوڈ اڈاپٹ ہونا چاہیے تھا لاہور میں. وہ سی ایم کے پی کے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، تو ان کو ایکسیس ملنی چاہیے تھی اپنے ممبرس کے ساتھ بیٹھنے کی اور بات کرنے کی. اچھا بخاری صاحب، ایک چیز مجھے بتائیے گا، اب ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر جناب ایاز صادق صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مل کر لمبی اننگ کھیلنے کا ارادہ ہے. اب ذرا پہلے تو بتا دیجیے گا اس سے ان کی مراد کیا ہے، کیونکہ بلاول صاحب کہتے ہیں جی لمبی اننگز کا فیصلہ عوام کریں گے، اور ظاہر عوام کے ووٹوں سے ہی منتخب ہو کر حکومتیں بنتی ہیں. تو ابھی جو ایک جماعت ہے جو کہتی ہے جی تحریک انصاف ہم سب سے زیادہ پاپولر ہیں، 2024 کا ہمارا مینڈیٹ لے کر یہ دونوں جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ معاملہ حل کیے بغیر یہ فیصلہ کون کرے گا جی کہ لمبی اننگز کھیلیں گے، اور عوام نے ہی تو طے کرنا ہے. پھر یہ جو لمبی اننگز ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کوئی قانون سازی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ایاز صادق صاحب، یا عوام میں جانے کا ارادے کی بات کر رہے ہیں جسے ہم الیکشن کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو ایاز صادق صاحب کے مائنڈ میں بات ہے تو اس کے حوالے سے کہ انہوں نے تو اس کو افشا نہیں کیا کہ لمبی اننگ کو کیسے کھیلنا چاہتے ہیں.
میرے چیئرمین نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ لمبی اننگ کا فیصلہ تو عوام کریں گے. آپ کو بھی ملا کے کہہ رہے ہیں ٹینیور ہے. میری آپ بات تو سن لیں. آپ ایک بات تو یہ طے شدہ ہے کہ وہ ملا کے جو کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بڑا موضوع جواب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دے دیا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن 5 ایئرس ٹرم ہوتی ہے کسی پارلیمنٹ کی، مطلب ایک نیشنل اسمبلی کی، پروونشل اسمبلی کی. تو ابھی 2024 میں الیکشنز ہوئے ہیں، نیکسٹ الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے 2029 میں. تو آبویسلی اس وقت تک تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ایشورنس دی کہ ہم آپ کی اسٹرینتھ کو مطلب پورا رکھیں گے، نیشنل اسمبلی میں آپ کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. لیکن ہے کہ اگلے الیکشن میں آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑے گی، پی ایم ایل این اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑے گی. تو لیٹ دیٹ ٹائم کم، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم الیکشن میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں یا ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں یا کولیشن میں. دیٹ ٹائم ول ٹیل کہ ابھی تک اٹ از پری میچور کہ ہم کہہ دیں گے جی ہم کس انداز سے الیکشن میں جائیں گے. اینڈ آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ہسٹری ہے، تو ہم پالیٹکس میں رہیں گے. اور ہم نے کبھی بھی انتہا پسندی کی سیاست پیپلز پارٹی نے نہیں کی، ہمارے کارکنوں نے نہیں کی، ہماری قیادت نے نہیں کی. ہم پہ بہت سارا جبر بھی ہوا، اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کی سالمیت کی بات کی، ملک کے استحکام کی بات کی. صحیح. بہت شکریہ نیل بخاری صاحب، آپ نے باخبر کے لیے وقت نکالا. اور دیکھتے ہیں جناب اب یہ مفاہمت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی پہلے وہ مفاہمت کا اونٹ تو ہمیں نظر آئے، پھر وہ دیکھیں گے کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. مفاہمت کا اونٹ نظر آئے نہ آئے، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. شاید کچھ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہو، کچھ لوگ یہ سن کے ذرا پریشان ہو جائیں. پی ٹی اے نے جناب یہ کہا ہے کہ تمام سمز کا صارف کہ اپنے نام رجسٹرڈ ہونا اب لازمی ہو گیا ہے. ایک بات مجھے بتائیں، کیا پہلے سے یہ ہو نہیں رہا کہ جو صارف ہے اس کے نام پہ ہی رجسٹرڈ ہوگی تو ہی وہ سم چلے؟ نہ بہت سمز ہوتی ہیں موسٹلی. مطلب اگر میں دیکھوں تو خواتین بھی ایسے نارملی کہتی ہیں، جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں کہ مطلب جاؤ ذرا ایک سم نکلوا کے لے آؤ. اور کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں، بچے مطلب جو انڈر 18 تھے، وہ ان کے پیرنٹس کے نام تھی، کسی کزن کے نام ہوتی، کسی دوست کے نام ہوتی ہے، جاؤ جا کے 2 سمز نکلوا لاؤ. اب پی ٹی اے نے یہ کہا ہے کہ جس کی سم ہے وہ اسی کے نام ہوگی. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر قانونی کارروائی ہوگی. اچھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سم کے غلط استعمال کی ذمہ داری. جی بالکل جی. پی ٹی اے کے مطابق صارفین اپنی سمز اور ٹیلی کام کنیکشنز کے استعمال کی خود ذمہ دار ہوں گے. کالز، میسیجز، ڈیٹا کے استعمال پر ضوابط کی پابندی بھی لازمی ہے، اور خلاف ورزی کی صورت میں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. اب پی ٹی اے یہ بھی کہتا ہے کہ صارفین ذمہ دارانہ طرز عمل سے مواصلاتی نظام کے تحفظ، استحکام کے لیے مؤثر کردار ادا کریں. تو یہ صارفین کی اپنی صدف آئی بلیو کے سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے لیے. واٹ ڈو یو سے؟ یہ سیفٹی کے لیے ہونا بھی چاہیے. اور پی ٹی اے کے جیسے کہ آپ نے بتایا، صارفین جو اپنی سمز ہیں اور ٹیلی کام کنیکشنز ہیں اس کے استعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیا کیسے جائے گا؟ چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے جی ابھی ہم جاتے ہیں، سم نکلواتے ہیں، بایو میٹرک ہوتا ہے، ہمارے نام پر سم رجسٹر ہو جاتی ہے. لیکن وہ کون سے ایسے دیگر طریقے ہیں جس کے تحت لوگ ابھی بھی غیر رجسٹرڈ، ان رجسٹرڈ جس سم ہے وہ یوز کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ جناب اس وقت موجود ہیں بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر پی ٹی اے کاشف غفور. تھینک یو سو مچ کاشف جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی اے صارفین کو اب اپنے نام پر سم رجسٹرڈ کروانے کا کہا گیا ہے، یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے؟ ایسے کیا غلطیاں، لوپ ہولز نظر آ رہے تھے؟ کیونکہ آلریڈی بایو میٹرک سسٹم کے تحت ہمیں سم تبھی ملتی ہے جب ہم رجسٹر کرواتے ہیں. السلام علیکم. جی، اس میں ایک چیز میں بڑا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جو تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ پی ٹی اے نے جو ابھی ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے جس میں صارفین کو اس بات پہ انکریج کیا گیا ہے کہ وہ سم اپنے نام استعمال کریں، تو یہ کوئی نیا اقدام نہیں ہے. یہ ایک یاد دہانی کی صورت میں ہے. پی ٹی اے ٹائم ٹو ٹائم یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں سبسکرائبرز کو کہ وہ اپنی سم اپنے نام کے نام پہ استعمال کریں. تو یہ کوئی نیا اقدام نہیں ہے جو ایسا ایک میسج کنوے ہو رہا ہے میڈیا کے اندر کہ پی ٹی اے کوئی نیا سسٹم لانچ کرنے جا رہا ہے، اس کی کوئی ٹائم ڈیوریشن ہوگی، کوئی ٹائم دیا جائے گا سبسکرائبرز کو. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جب بھی سم ایشو ہوتی ہے ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے بیسیکلی سبسکرائبر اپنے موبائل آپریٹر کے ساتھ، سروس پرووائڈر کے ساتھ. تو اس ایگریمنٹ کے اندر یہی لکھا ہوتا ہے کہ سم اس کے نام پہ ہوگی اور اس کی جو یوزیج کی رسپانسبلٹی ہے وہ سبسکرائبر کی ہے.
تو ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ اور کہہ رہے ہیں نئی جو آپ چیز نے نہیں، سوال لیکن پوچھا کہ ایک ایسی کیا شخص جو چیز ہے ہے تو وہ اپنے نام پہ کتنی سم نکلوا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر جی وہی سم شوہر کی سم بیگم یوز کر رہی ہوتی ہیں، شوہر کی ابا کی سم بیٹا یوز کر رہا ہوتا ہے، تو ایک شخص کتنی سم نکلوا سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو قانون ہے اس کے مطابق ایک موبائل سبسکرائبر جو ہے وہ اپنے نام پہ 8 سم ایشو کروا سکتا ہے، جس میں سے 5 سمیں نارمل جو ہم سم استعمال کرتے ہیں، اور 3 جو ڈیٹا سمز ہوتی ہیں جو ڈونگلز وغیرہ لوگ ڈیٹا کے لیے کنیکٹیوٹی کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو 8 سمز ایک سبسکرائبر اپنے نام پہ نکلوا سکتا ہے. اور کاشف صاحب یہ پی ٹی اے کی جانب سے کسی قسم کی ڈیڈ لائن تو نہیں دی گئی کہ اس ڈیڈ لائن کے بعد غیر رجسٹرڈ سمز یا دوسرے صارفین کے نام پہ جو سمز ہوں گی وہ بلاک کر دی جائیں گی یا بند کر دی جائیں گی؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک ریفریشر ہے، ایک یاد دہانی ہے سبسکرائبرز کو. اس قسم کو حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہوگی اور اس کے بعد سم بند کر دی جائیں گی. یہ سبسکرائبرز کے اپنے مفاد میں ہے کہ جو سم وہ استعمال کرتا ہے وہ اس کے نام پہ ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اب سم جو ہے ایک کمیونیکیشن ٹول نہیں ہے صرف، یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے بھی کنیکٹڈ ہے یا آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی کنیکٹڈ ہے. تو اگر وہ سم آپ کے نام پہ نہیں ہوگی یا خدا نہ خواستہ وہ سم آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے اور وہ گم ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو ری ایشو کروانے جائیں گے تو اگر آپ کے نام پہ نہیں ہوں گے تو آپ اس کو ری ایشو نہیں کروا سکیں گے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ صارف کے لیے ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے اس بینک اکاؤنٹ سے لاگ ان کرے گا، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لاگ ان کرے گا. جی جی. تو کاشف صاحب ذرا ایک چیز ذرا ہمیں کلیئرلی سمجھا دیجیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو انٹرنیشنل نمبرز ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، بھلے ظاہر ہے وہ موبائل کے لیے یوز نہ ہو رہے ہیں، موبائل کالز اور میسیجز کے لیے نہیں، واٹس ایپ پہ وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. دوسرے جیسے وہی میرا سوال کہ ایک شخص کی سم گھر کے فیملی ممبر استعمال کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ظاہر ہے اب کالز میسیجز ڈیٹا کے جو ذمہ دارانہ استعمال ہے اس کی وجہ سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہاں پہ کیسے تعین ہوگا جی کہ اگر بچے نے کچھ ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے تو پھر کس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یہ سسٹم کس طرح کام کرے گا؟ دیکھیں اس طریقے سے ہے کہ سم کی جو نام ہونے کی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہوتا ہے کہ جو سم جس کے نام پہ رجسٹر ہے وہ اس کے یوز کا رسپانسیبل ہے. تو اگر ایک پیرنٹ اپنے بچے کو کوئی سم دیتا ہے تو اس کی یوز کا رسپانسیبل پیرنٹ ہے. اگر کوئی اس سم سے کوئی بھی کارروائی ایسی ہوتی ہے جو قانون کے مطابق نہیں ہے تو اس کے پیرنٹس کو جس کے نام پہ وہ سم ہے اسی کے خلاف کارروائی ہوگی. اور فیملی ممبرس کے اندر اتنا ایشو نہیں ہوتا کہ آپ نارملی ہماری جو سوشل سیٹ اپ ہے، سوشل ویلیوز ہیں، نارملی سمس ہمارے نام پہ ہوتی ہیں اور ہماری جو فیمیل ممبرس ہوتی ہیں فیملی کی، ہمارے بچے ہوتے ہیں، وہ سمس ہمارے نام پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ ایسی کوئی سم استعمال کر رہے ہوں جو آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کس کے نام کے اوپر ہے، آپ کہیں سے مل گئی. کاشف صاحب یہیں سے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ صارفین یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے نام کتنی سمز ہیں؟ ذرا ہمیں یہ ایس او پی تھوڑے سمجھائیے گا. دوسری بات یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بلو 18 بچے ہیں جن کے بھی آئی ڈی کارڈز نہیں بنے، ان کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے سم نکلوانے کا؟ جی پہلا میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں جو اس وقت ہمارا قانون ہے جو ایس او پی ہے اس کے مطابق تو جس بچے کا بایو میٹرک ویریفیکیشن نادرا سے ہو سکتا ہے وہ سم لے سکتا ہے. اگر اس کا بایو میٹرک ریکارڈ نادرا کے پاس موجود ہے تو وہ کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ جا کے سم نکلوا سکتا ہے بایو میٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے. پہلا سوال جو تھا کہ ایک صارف کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے نام پہ کتنے سمز ہیں، تو اس کے لیے پی ٹی اے نے بڑا ایک اچھا نظام وضع کیا ہوا ہے جسے ہم 668 کہتے ہیں. اس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ یا تو ویب سائٹ کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں cnic.sims.pk کے یو آر ایل کے اوپر، یا آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر 668 کے اوپر میسج کر سکتے ہیں. تو جب آپ یہ میسج کریں گے وداؤٹ ڈیشز 668 پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر، تو جواب میں آپ کو ایک میسج موصول ہوگا اور اس کے اندر آپ کے نام پہ کس آپریٹر کی کتنی سمز ہیں وہ ساری تفصیل اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کی جو تفصیل ہے وہ میچ کرتی ہے آپ کی سم سے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر میچ نہیں کر دی تو فوری طور پہ آپ اس موبائل آپریٹر سے رابطہ کریں اور اس سے اپنی سم کو ریگولرائز کروا لیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. کاشف غفور ہمارے ساتھ تھے. اور اب یہ ریمائنڈر ہے، یہ کوئی نئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، ایسا کچھ نیا نہیں ہونے جا رہا کہ آپ پریشان ہو جائیں. آلریڈی اگر آپ کی سم رجسٹرڈ ہے
تو آپ بالکل آرام سے ریلیکس ہو جائیں. تو یہ تمام تر باتیں ہیں جی جو اس وقت, کیونکہ خبریں ایسے آتی ہیں جس طرح انہیں پریزنٹ کیا جاتا ہے, سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا قانون آ گیا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. بٹ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے نام پہ کتنی سمز رجسٹرڈ ہیں, کتنے آپریٹرز کی ہیں, تو 668 کے اوپر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر آپ سینڈ کریں, شناختی کارڈ نمبر, اور آپ کو ساری معلومات. یہ ایس ایم ایس کی بات کر رہے ہیں, اب لوگ بھول گئے ایس ایم ایس کرنا بائی دا وے. اچھا چلے جی, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جی کہ رواں سال جی دنیا کے مختلف ممالک سے 24,600 یہ نمبر ہم بھارتی شہریوں کے بتا رہے ہیں. یہ بھارتی شہری ہیں 24,600, ان کو بے دخل کیا گیا ہے. مختلف کنٹریز سے یہ ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے, جس سے شہریوں کو بیرون ملک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ظاہر ہے اس کے مراحل بھی ہوں گے. اچھا, بھارتی وزارت داخلہ نے اعداد و شمار راجیہ سبھا میں پیش کیے, جبکہ خلیج ٹائمز کے مطابق سب سے زیادہ جو بے دخلی ہوئی ہے بھارتی شہریوں کی وہ سعودی عرب سے ہوئی ہے. لگتا ہے سعودی عرب میں بڑا سخت کوئی قانون ہے جی. اور اس میں ریاض سے آپ دیکھیں کہ 7,019 اور جدہ سے 3,865 بھارتی شہری شامل ہیں. اب امریکہ سے 3,812 اور متحدہ عرب امارات سے 1,469 بھارتی شہری بے دخل کیے گئے. جب دوسرے ملکوں میں جا کر دہشت گردی کی واقعات میں آپ نے ملوث ہونا ہے اور دہشت گردی کی سہولت کاری کرنی ہے اور پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن سپریڈ کرنی ہے اور ہیٹ آپ نے وہاں پر جا کے پھیلانی ہے, تو پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ. ماہرین اب یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر بھارتی شہری ویزا کی میعاد ختم ہونے اور اس کے بعد پھر لیبر قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. تو ویزا کی میعاد ختم ہونے کے بعد وہ وہیں پہ رہتے ہیں, یا پھر جو لیبر قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو واپس ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا آپ لوگ جائیں واپس. اچھا, ویسے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جی بڑے سخت اب قوانین ہو گئے, تو آپ لوگ چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں اس بات کا ضرور خیال رکھیں, ایک تو آپ کے ڈاکیومنٹس پورے ہوں, اور ویزا کی جو میعاد ہے اس کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. چلیں جی, ہم جائیں تھوڑی سی بریک, حاضر ہوں گے بریک کے بعد, تو پھر آپ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیوں مسکرا رہے ہیں, میں بریک میں پوچھ رہے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج جناب دنیا بھر میں کون سا ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم؟ میں نے کافی لمبا پاز لے لیا. آج دنیا بھر میں ورلڈ ٹک ٹاک ڈے منایا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کیوں منایا جا رہا ہے؟ ٹک ٹاک نے ایسے کیا کمال کیے ہیں جو ٹک ٹاک کا دن منایا؟ کیا یہ کوئی بیماری ہے جس سے آگاہی ہمیں دینا ضروری ہے؟ کیا یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے؟ کیا یہ ایسے وائلڈ لائف اینیملز کی بات ہو رہی ہے جو ایکسٹنٹ ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں ان کا یہ دن, پھر تو آپ فیس بک کا دن منائیں, پھر تو آپ انسٹا کا دن بھی منائیں. I just want to share my 2 cents. بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر لوگ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے جہاں پر وہ مثبت مواد دکھاتے ہیں اور ڈیجیٹل اظہار کو یہ صرف مثبت مواد نہیں دکھا رہے. ویسے میں ایک چیز کے اوپر ٹک ٹاک کو سراہتا ہوں کہ ڈیورنگ دا بنیاد مرصوص والا انٹائر ٹائم نا 7th 8th 9th اینڈ ٹل 10th میں ٹک ٹاک پہ جس طریقے سے پاکستانی میمرز اور جو کانٹینٹ کریٹرز تھے انہوں نے محاذ سنبھالا ہوا تھا میڈیا وارفیئر کا, وہ اپریشیٹیبل. بھائی چلیں, اگر یہ پازیٹیو تفریح اور تخلیقی صلاحیتوں اور روزگار کا ذریعہ ہے تو میں سمجھتی ہوں, لیکن اس کا دن منانا اسٹل آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی بات. اچھا جی, آپ کہا جا رہا ہے جی ایک منفرد پلیٹ فارم ہے, تعلیم, تفریح, آگاہی, ہنر اور مثبت پیغامات پر بنی ویڈیوز اس ایپ پر عالمی سطح پر مقبول ہیں. ایکچولی یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ٹک ٹاک کو مانا جاتا ہے کیونکہ آئی تھنک فرسٹ آف اٹس کائنڈ کہ یہ جو شارٹس ریل آنا شروع ہوئی ہیں یا جو لوگوں کو آسان پیسے کمانے کا جو ذریعہ ملا ہے وہ ٹک ٹاک نے آ کر اس کو ایک کہتے ہیں نا ماسز تک پھیلا دیا. ورنہ تو ایک مانیٹائزیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے یوٹیوب پہ, پھر سب نے دیکھا دیکھی ریلز اور شارٹس بنانا شروع کر دی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ 2019 میں اگر میں بھی کچھ مخصوص گانوں پر پرفارم کر لیتا تو آج شاید ملینئر ہوتا. وہ ایک ٹائم چل رہا تھا, ٹائم نہیں گزرا ہے, آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں. بہت کمپٹیشن آ گیا مارکیٹ میں. اچھا کمپٹیشن آ گیا. ویسے میں کبھی یہ والا کام مجھ سے ہو نہیں سکتا. بٹ یس وی وڈ لو ٹو نو کہ آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں کہ ٹک ٹاک ڈے کے حوالے سے, اور نو ہارڈ فیلنگز ٹو آل دی ٹک ٹاکرز. اچھا, میرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا استعمال جب تک آپ مثبت کریں گے وہ چیز وہ ایپ آپ کے لیے اچھی رہے گی. تو ٹک ٹاک ہو کوئی بھی ایپ ہو اس کو پازیٹیو یوز کے لیے کریں. پروپیگنڈا, مس انفارمیشن, اس طرح کی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. اور ایک خاص طور پر یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو ٹک ٹاک لائیو کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز,
وہ بہت ناخوشگوار ہوتی ہیں اور فحش ویڈیوز ہوتی ہیں. لوگ وہ جو گیمنگ چل رہی ہوتی ہے, گفٹنگ چل رہی ہوتی ہے, وہ والا کام جو ہے نا وہ پلیز ہمارے ملک کی جو امیج ہے نا اس کو خراب کر رہا ہے. اور ایک نئے سال کے لیے آپ یہ کر لیں کہ آپ نے اپنا جو اسکرین ٹائم ہے اسے کٹ ڈاؤن کرنا ہے. بلا وجہ کی چیزیں دیکھنے کا کیا فائدہ؟ ہر انفارمیشن وہ انفارمیشن جو ہے وہ یوزفل نہیں ہوتی ہے, تو اس بات کا خیال رکھیے گا. یہ تھوڑا مشکل کام ہے اسکرین ٹائم کٹ ڈاؤن کرنا. بٹ موونگ فارورڈ, ہم نے موسم کا تو ذکر کیا ہی نہیں آج. کر لیتے ہیں جناب, میں ابھی موسم چھینک مجھے آ رہی تھی, لیکن خوشخبری یہ ہے کہ کہیں سے آواز آئی ہے جناب, محکمہ موسمیات سے آواز آئی ہے ہمیں کہ بارش کی پیش گوئی ہے. تو بارش کراچی میں کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے. سردی میں اگر بارش اور برف باری ہو جائے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹھنڈ کا سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے. اور محکمہ موسمیات نے 30 دسمبر سے نہ صرف کراچی بلکہ لاہور, اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی کی ہوئی ہے. اچھا, یہ آپ دیکھیں کہ جو کراچی میں جو پیش گوئی ہوئی ہے وہ 2 دن کی ہوئی ہے اور بڑے پریسائز قسم کی یہ پیش گوئی کی گئی ہے جی. 30 دسمبر سے بارش کے امکان ہے اور منگل اور بدھ کی درمیانی شب, یعنی منگل اور بدھ کی درمیان, اچھا بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب تو نیو ایئر ہے. اب یہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب جی رات مغربی ہواؤں کا سلسلہ شہر پر اثر انداز ہوگا, سردی بڑھا دے گا. اچھا, انہی دنوں میں یعنی ٹیوزڈے اور وینسڈے یعنی کل کا دن, پرسوں کا دن بارش کا بتایا گیا. لیٹس سی کہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہے کہ نہیں. اچھا جی, وہ تو ہم جانیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ملک کے پہاڑی علاقوں میں تو پہلے ہی اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ پڑی ہے اور 2 جنوری سے بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر اور جی بی میں بارش متوقع ہے, جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان بھی ہے. چلیں تو بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جی موجود ہیں ڈائریکٹر نیشنل ویدر فور کاسٹنگ محکمہ موسمیات محمد عرفان بیگ صاحب. تھینک یو سو مچ عرفان بیگ صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں ہم یہاں جی سردی کے منتظر ہیں. سردی کبھی آتی ہے, ہلکی سی جھلک دکھاتی ہے, یہ پھر چلی جاتی ہے اور وہ پتہ چلتا ہے جی وہ ہوائیں ہیں تیز. ذرا بتائیے گا, موسم سرما کی بارش کی پیش گوئی ہوئی ہے, کب ہوں گی یہ بارشیں اور کتنی ہوں گی یہ بارشیں اور کہاں کہاں برسیں گی یہ بارشیں؟ دیکھیے, آج شام رات کو یہ سلسلہ جو ہے بلوچستان میں داخل ہو جائے گا, جس سے بلوچستان کے مغربی علاقے اور بعض جو ہوں گے وہ وسطی علاقے, جس میں کوئٹہ, یوب, پشین, اس کے علاوہ دالبندین, خزار اور اوپر کے جو علاقے ہوں گے زوب کے علاقے, اور زیارت میں بھی جو ہے نا وہ بارش بھی ہو جائے گی اور پہاڑوں پر برف باری بھی ہو جائے گی. آج شام رات میں یہ داخل ہوگا اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے یہ بلوچستان میں رہے گا. اس کے ساتھ جو ہوگا 30 اور 31 جو ہوگی دسمبر, اس میں جو سندھ کے علاقے ہوں گے یہاں پر بھی بیشتر علاقوں میں بادل ہوں گے اور بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہو جائے گی. اور بارش والے کراچی کے علاقے جی, اس میں ہلکی بارش ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کراچی اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقے ہوں گے یہاں پر بھی جو ہے وہ ہلکی بارش جو ہے نا وہ 30 اور 31 کے درمیان میں جو ہے نا وہ ہو جائے گی. اس کے علاوہ کہاں تک جائے گا بارش اگر ہو جاتی ہے تو؟ دیکھیں, ابھی جو ٹیمپریچر چل رہا ہے 12, 13, پھر 14 پہ بھی چلا جاتا ہے, کبھی 11 پہ بھی آ جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے ہی یہ اسپیل گزرے گا تو یہ 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ مزید جو ہے آپ کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہوگا وہ مزید گر جائے گا. تو ٹھنڈک کی جو ہوگی وہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کہ جو ہے وہ ٹھنڈ ایک قسم کی جو ہے نا وہ آ جائے گی. تو اس بارش کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 30 اور 31 والی جو بارش ہوگی کراچی میں اگر ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر جو پارا ہے وہ 2 سے 3 ڈگری کم ہوگا, مطلب سردی تھوڑی بہت بڑھ جائے گی کراچی میں. ٹھیک ہے, یہ جو 2 جنوری کو بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے, یہ برف باری تو آلریڈی ہو رہی ہے, بٹ یہ کس حد تک ہوگی برف باری اور کتنے دن تک جاری رہے گی؟ دیکھیں, یہ جو ہمارے جو انتہائی بالائی علاقے ہیں, جو پہاڑ ہوتے ہیں, جو برف پوش پہاڑ ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہاں پر تو برف باری ہوتی ہے. اب یہ والا جو سلسلہ جب انٹر ہوگا یہ آپ کو 30, 31, 2 تک جو ہے نا یہ ہمارے جو بالائی علاقے ہوں گے, جس میں بالائی خیبر پختونخوا کے علاقے دیر, سوات, چترال, کوہستان, بٹگرام, بونیر, ایون یہ پشاور اور مردان اور اس کے گرد و نواح کے علاقے بھی جو ہے نا یہاں پر بارش, اور جو پہاڑ ہوں گے خاص طور پہ کوہستان, سوات اور چترال کے جو پارا چنار کے بھی علاقے جو ہے نا وہاں پر بھی بارش اور اوپر جو پہاڑوں پر برف باری ہو جائے گی. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے جو علاقے ہوں گے یہاں پر بھی جو ہے نا وہ برف باری
اور گلگت میں اسکردو میں، اور آپ کو محسوس ہوگی کہ سردی کی بھی شدت وہاں پر زیادہ بڑھ جائے گی، زیادہ ٹیمپریچر ہو جائے گا اس اسپیل کے بعد۔ اس کے علاوہ جو کاغان، ناران، گلیات کے علاقے ہوں گے اور کشمیر کے علاقے ہوں گے، یہاں پر بھی 31 یکم اور 2 تک جو ہے نا یہ برف باری جو ہے متوقع ہے وقفے کے ساتھ۔ اور عرفان صاحب تھوڑا سا ظاہر ہے کیونکہ سال ختم ہو رہا ہے تو تمام تر سٹیٹس بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر ہم کمپیریزن کریں پچھلے سال سے تو کیا اس سال کم برف باری ہوئی ہے جن علاقوں میں ہوا کرتی ہے؟ یعنی کہ ہم ظاہر ہے پہاڑی اور بلائی علاقوں کی بات کر رہے ہیں، سیلاب بھی آیا، پھر ظاہر ہے پانی بارشیں بھی جس طرح ہوئی، اور ہمارے یہاں پانی سٹور کرنے کا وہ طریقہ تو ہے نہیں، لیکن جب کمپیریزن کیا بتا رہا ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال سردی کیسی رہی، برف باری کیسی رہی؟ دیکھیں ابھی تک اگر ہم بات کریں نومبر اور دسمبر کی اس سال کی، تو نومبر میں بھی کوئی خاص جو ہے نا وہ برف باری نہیں ہوئی جو بلائی علاقوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح دسمبر میں بھی ابھی تک جو ہے نا کوئی خاطر خواہ جو ہے نا وہ برف باری نہیں ہوئی، لیکن آگے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جنوری میں جو ہے نا وہ برف باری ہو جائے گی۔ پچھلے سالوں کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو ہمارے جو بالائی علاقے ہیں خاص طور پہ، اس میں جیسے جو ہے نا وہ برف باری کی جو مقدار ہے وہ کم ہو رہی ہے، وہ بڑھ نہیں رہی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں ہمارے گلیشیئرز کی طرف جو ہے وہ برف باری جو ہے نا وہ بڑھنے کی بجائے جو ہے نا وہ پچھلے چند سالوں سے جو ہے نا وہ اس کا ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے، یعنی کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ عرفان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھند کے باعث کافی مشکلات ہیں سفر کرنے کے لیے، اور متعدد موٹر وے کے سیکشنز بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی بند ہیں، تو یہ جو بارش اب بتائی جا رہی ہے 30 دسمبر والی، اس کے بعد دھند میں کمی دیکھیں گے، ہم محسوس کریں گے اسلام آباد، خاص طور پہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں، لاہور کی بات کریں؟ دیکھیے یہ جو اسپیل ہوگا یہ جیسے ہی انٹر ہوگا، جب بارش ہوگی بادل آ جائیں گے، فل کلاؤڈی ہو جائے گا، اس وقت جو ہے وقتی طور پہ آپ کو جو ہے نا وہ دھند میں کمی محسوس ہوگی، لیکن اس سے پہلے بھی دھند ہوگی اور اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ آپ کو دھند دوبارہ سے ملنا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ دھند جو ہے نا وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن اس میں وقتی طور پہ جو ہے نا وہ بریک آ سکتا ہے۔ اور عرفان صاحب ظاہر ہے بارشوں کا ایکسپیرینس اور پچھلا جو سیلاب آیا پنجاب میں، سندھ میں جو بارشیں ہوئی، اس کا لوگوں کا بڑا برا ایکسپیرینس ہے، تو بس لوگ کوئی زیادہ خاص اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوں گی، تو آپ کہتے ہیں لوگ احتیاط تو کریں لیکن اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، یہ والی جو بارش ہوگی اس میں جو ہے ہلکی بارش ہے سندھ کے علاقوں میں خاص طور پہ، تو اس میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بارش کی وجہ سے کوئی ہو جائے گا کوئی مسئلہ، لیکن یہ ہے کہ دھند جو ہوگی بالائی سندھ میں وہ آپ کو جو ہے نا اس اسپیل سے پہلے ڈینس دھند ملے گی، شدید اسپیل کے بعد جو ہے نا ملے گی، بیچ میں بریک آ جائے۔ بہت شکریہ عرفان برگ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی جو کلائمیٹ چینج سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا نا جو جس طریقے سے جب مونسون آیا اس کے بعد وہ پری مونسون آ گیا، پھر پوسٹ آ گیا، پھر انپریسیڈنٹڈ رین فال، اسلام آباد میں یالہ باری اور وہ اتنے بڑے سائز کے یالے گرے، ایکسٹینڈڈ مونسون بھی تھا۔ تو اب اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی اب برفانی طوفان ڈیون نے زندگی مفلوج کر کے رکھ دی اور گورنر نیو یارک نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 سے 8 انچ تک برف پڑی ہے اور اس سے شہری کی جو زندگیاں ہیں وہ شہریوں کی متاثر ہو چکی ہیں۔ اچھا، جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 150 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئی ہیں اور رن ویز پر برف اور پھسلن کی وجہ سے طیاروں کو لینڈنگ میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پینسلوینیا کی بات کریں تو یہاں پر برف باری سے معاملات زندگی متاثر ہیں، زیادہ تر سڑکیں بند ہیں، آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جی، اور کیلیفورنیا میں حالیہ سیلاب کے بعد بحالی کا عمل جاری ہے۔ اور یہ وہ منظر آپ یہ دیکھیں، یہ نیو یارک کا جو اسکائی لائن ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ کیلیفورنیا ہے۔ اب یہاں سے جی ملبہ ہٹانے کا اس وقت کام جاری ہے، امدادی ادارے بھی جو ہیں صدف وہ بھی شہری علاقوں سے ملبہ ہٹا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ضروری سہولیات ہیں وہ فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ اچھا، ایسے حالات میں نا جو کمیونٹی کا کردار ہے نا وہ بڑا سٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ بڑھ چڑھ کر لوگ جو ہیں وہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ یہ تو ہم نے پاکستان میں اس کی ایک بڑی اعلیٰ ایگزامپل دیکھی۔ ہم جائیں گے اب ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد، اسٹے دیئر ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور جی ذرا بات کر لیتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے، اور جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک ملک ایسا ہے جس نے جناب ہر طرح کی کہتے ہیں نا کہ گیم میں جی بد تہذیبی لے کر آنا، سیاست کو لے کر آنا، آپ سمجھ رہے ہو گے ہم کن کی بات کر رہے ہیں، ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں۔
لیکن بھارت کو پاکستان نے جی کڑا جواب دیا اور ہمیشہ سے ہم یہی کرتے آ رہے ہیں. بھارت ہاتھ نہیں ملاتا تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں آپ سے ہاتھ ملانے کا. ٹو بی آنسٹ وزیر اعظم واضح کر چکے ہیں کھیل میں سیاست نہ آئے. یہ کہنا ہے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا. کہتے ہیں کہ بھارت سے برابری کی بنیاد پر بات ہوگی اور بھارتی کھلاڑیوں کے نامناسب رویے پر آئی سی سی کو خط بھیجے ہیں تو تیاری کر لیں. یعنی کہ ہم نے ہر فورم کا استعمال کیا ہوا ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے. ہر ان کی زیادتی پر ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں اور یہ بھارت کا رویہ. جی کہتے ہیں نا سیاست کو الگ رکھیں, گیم کو الگ رکھیں, ہار جیت تو ہوتی ہے. لیکن بھارت کا یہی تو مسئلہ ہے کہ سیاست کو مذہبی تہواروں میں بھی لے کے آنا ہے, سیاست کو کھیل میں بھی لے کے آنا ہے, سیاست کو معیشت میں بھی لے کے آنا ہے. سیاست پہ نہیں وہ بغیر ان کا گزارا. آپ لوگ چھوڑیں بھارت کو, ان کو محسن نقوی صاحب دیکھ لیں گے. آپ کو میں بتا دوں کہ سری لنکا کے ساتھ T20 سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان ہو چکا ہے. قیادت سلمان علی آغا کریں گے, جبکہ پہلی مرتبہ وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع کو شامل کیا گیا ہے اسکواڈ میں. اور خاص بات یہ ہے کہ شاداب خان کی اسکواڈ میں انٹری ہے اور وہ کندھے کی سرجری کے بعد ٹیم میں شامل بھی ہیں. اور اس مرتبہ جی بابر کے فینس کے لیے یہ خبر ہے کہ بابر اعظم اور شاہین آفریدی اور حارث رؤف اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. دیگر کھلاڑیوں میں عبدالصمد, ابرار احمد, فہیم اشرف, فخر زمان, محمد نواز, محمد سلمان مرزا, محمد وسیم جونیئر, نسیم شاہ, صاحبزادہ فرحان, سائم ایوب, عثمان خان, عثمان طارق شامل ہیں. اور جناب ٹیم جو ہے 4 اور 5 جنوری 2026 یعنی نیکسٹ ایئر سری لنکا روانہ ہوگی اور 3 T20 میچز جو ہوں گے وہ 7, 9 اور 11 کو کھیلے جائیں گے. بات کر لیتے ہیں جناب نمائندے خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ, گڈ مارننگ ٹو یو. ابھی ہم نے ریسنٹلی ہی سری لنکا سے کافی زیادہ ایکسٹینسو کہتے ہیں نا کرکٹ کھیلی. اب پھر سے ایک سیریز کا ہمیں سامنا ہے. پہلے تو مجھے بتائیے گا جو نئے وکٹ کیپر بلے باز آئے ہیں خواجہ نافع, ان کا کیا پروفائل رہا ہے, کتنے اب تک انہوں نے جی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے اور کس بنیاد پہ انہیں شامل کیا گیا ہے؟ خواجہ نافع ایک اچھا وکٹ کیپر بیٹسمین ہے, ہارڈ ہٹنگ ہے, اس کے چوکے چھکے بڑے مشہور ہیں. ابھی تک وہ کوئی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلا. اب اگر سری لنکا میں اسے موقع ملے گا تو وہ اپنا ڈیبیو کرے گا. پاکستان سپر لیگ کے 2 سیزن کھیلے اس نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے اور بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں, T10 میں, ان باہر کی غیر ملکی لیگ میں بھی کھیلا ہے, پاکستان سپر لیگ میں بھی کھیلا اور اس نے امپریس کیا ہے. اپنی جو بیٹنگ ہے, جو چوکے چھکے لگانے کی اس کی فلائٹ ہے, گو کہ بڑا اسکور نہیں کیا بہت زیادہ. 2 جو PSL کے سیزن میں 1 یا 2 50 ہیں اس کے, لیکن امپریسو بیٹنگ کی ہے. ان کی بیٹنگ سے لگتا ہے کہ وہ بہت آگے جا سکتے ہیں اگر وہ پراپرلی اپنا ٹیلنٹ استعمال کریں. اور شاہد بھائی, شاداب خان کی جو اسکواڈ میں واپس انٹری ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو واپسی ہے ان کی ٹیم کی بولنگ اور بیٹنگ کے ڈائنامکس کو چینج کر سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کو سری لنکا میں, جہاں پاکستان ورلڈ کپ کے اپنے میچز کھیلے گا, ظاہر ہے پاکستان انڈیا تو جائے گا نہیں, تو سری لنکا میں جہاں میچ کھیلے گا وہاں پاکستان کو اچھے اسپنرز اور اسپننگ آل راؤنڈرز کی ضرورت ہے. نواز تو کھیل رہے ہیں, بڑی اچھی کرکٹ انہوں نے 2025 میں کھیلی ہے. 2025 میں وہ T20 انٹرنیشنل میں جو بڑے ممالک کے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے ان میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالر ہیں محمد نواز. تو شاداب کی واپسی سے بھی پاکستان کو ایک اسپننگ آل راؤنڈر ملے گا جو سری لنکا میں پاکستان کو چاہیے. شاداب جون میں آخری دفعہ پاکستان کے لیے کھیلے تھے, پھر انہوں نے کندھے کی انجری ہوئی, اس کی سرجری کرائی انہوں نے. بگ بیش کے جو انہوں نے 4 میچ کھیلے اس میں انہوں نے 6 وکٹیں لی, 2-3 اننگز بڑی اچھی کھیلی, ایک 41 کی کھیلی, ایک 34 کی. تو وہ فارم میں واپس آ رہے ہیں اور ان کی پاکستان کو ضرورت ہے. اگر وہ اسی طرح پرفارم کریں گے تو پاکستان کے لیے ورلڈ کپ میں یہ بڑا اچھا سائن ہوگا. لیکن شاہد صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ابھی ہم ورلڈ کپ سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں, ایسے میں اسٹل ہم بہت سارے تجربے کر رہے ہیں, جیسے کہ حالیہ ابھی وکٹ کیپر آئے ہیں. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا جا کے نہیں کھیلیں گے, لیکن ہمارے وہی جو ٹیم جس نے جا کر آگے کھیلنا ہے انہی کو ہم بیٹر ان کنڈیشن میں یوٹیلائز کریں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اس کو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں جو اس وقت اسکواڈ میں انتخاب ہوا ہے اور جو تجربے ابھی بھی کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے 1-2 پلیئر ایسے ہیں جو ظاہر ٹیم میں ہونے چاہیے تھے. شاہین نہیں ہے اس ٹیم میں, حارث رؤف نہیں ہے, بابر اعظم نہیں ہے. یہ لوگ بگ بیش آسٹریلیا میں کھیل رہے ہیں اور کرکٹ آسٹریلیا سے پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے پلیئر آپ کو آپ کی بگ بیش کے لیے پورے طور پر اویلیبل کریں گے. اور اسی وجہ سے پھر کرکٹ آسٹریلیا پاکستان کو بھی اپنے پلیئرز دے گا جب پاکستان کی سپر لیگ ہوگی. تو اس 3 میچوں میں یہ 2-3 پلیئر نہیں ہیں. آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ سارے پلیئر ہوتے.
لیکن جب آپ ایک وعدہ کر لیتے ہیں کسی کرکٹ بورڈ سے پھر اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے، اور پھر آپ کو اپنے سپر لیگ کے لیے بھی جب آسٹریلیا کے پلیئر کی ضرورت ہوگی تو آپ کو ملیں گے. 2-3 پلیئر ایسے ہیں جو اس ٹیم میں شاید جو ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہوں گے، جیسے خواجہ نافع شاید نہ ہو، عثمان وکٹ کیپر بیٹسمین ہے وہی ہوں گے. شاداب کا تو مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے پاکستان کو، اس لیے کہ سری لنکا میں پاکستان کو پیس بالنگ آل راؤنڈر کے بجائے اسپن بالنگ آل راؤنڈر ایک اور چاہیے ہوگا، اور شاداب اس کے لیے آئیڈیل ہے. ان کے اوپر بھی ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو ثابت کریں ان 3 میچوں میں اور پھر T20 ورلڈ کپ. شاہد بھائی جب یہ سب تجربے ہو ہی رہے ہیں، جب ہم ایکسپیریمنٹس کر ہی رہے ہیں، تو پھر کیپٹنسی کا بھی ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سلمان علی آغا کی کپتانی پہ پہلے ہی سوال آتے ہیں T20 کے اوپر، تو اس دفعہ پھر کیپٹن بھی چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں. نہیں اب بہت دیر ہو گئی، اب آپ اپنے جہاز کا جو مین چلانے والا ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اگر کرنا تو بہت پہلے کر لیتے. آخری کچھ میچوں میں سلمان نے بڑی اچھی بیٹنگ کی تھی، وہ ایک اچھے پالش کرکٹر ہیں. ٹیسٹ کرکٹ میں بڑی اچھی پرفارمنس ہے ان کی، ون ڈے میں بڑی اچھی پرفارمنس ہے. تو ون ڈے میں تو بلکہ پاکستان کے لیے 2025 میں سب سے زیادہ رنز ہیں اس کے، تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ T20 میں بھی اچھا پرفارم کریں. اب میرا خیال ہے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ اب ہم کپتان چینج کریں گے تو اس نئے کپتان کے ساتھ بالکل میں تو اتفاق کرتی ہوں کہ اب نہیں کرنا چاہیے. اچھا شاہد صاحب ایک چیز اور بتا دیں، محسن نقوی صاحب نے 2 ٹوک ایک بار پھر سے کہہ دیا ہے جی بھارت سے برابری کی بنیاد پر بات ہوگی، اور جو بھارتی کھلاڑیوں کے نامناسب رویے ہیں اس پر ICC کو خط بھیجنے کی تیاری کر لیے. تو یہ خط جو ہیں یہ کس طرح کیا کہیں گے، کیا بتائیں گے، کون سے رویے ہیں نامناسب ہیں؟ تو بہت سارے. دیکھیں پاکستان نے ہر سطح پر بھارت کو بڑا زبردست جواب دیا ہے، ہر محاذ پر زبردست جواب دیا ہے. اور جب سے محسن نقوی آئے فروری 2024 سے، اس وقت سے انہوں نے بھارت کو جس طرح جواب دیا ہے، جس طرح چیمپئنز ٹرافی پہ جب وہ نہیں آئے تو محسن نقوی نے ایک فارمولا اپنایا، کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے. ہماری خواتین کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے نہیں گئی انڈیا، اس نے سارے میچز سری لنکا میں کھیلے. اب ہم T20 ورلڈ کپ کے سارے میچز سری لنکا میں کھیلیں گے. تو انہوں نے بڑا اچھا ٹیکل کیا ہے انڈیا کو، اور برابری کی بنیاد پر ٹیکل بھی کیا ہے، اور یہ بھی بار بار کہا ہے کہ بھارت سے برابری کی بنیاد پر بات ہوگی. اور وہ جو خط لکھنے جا رہے ہیں وہ انڈر-19 کے جو پلیئر بھارت کے تھے جنہوں نے فائنل میں بڑی بدتمیزی کی تھی، بڑا ان ایجوکیٹڈ سا ان کا رویہ تھا، خصوصی طور پر ویبھاو سوریہ ونشی کا، اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی ایک شکایت کرے گا ICC کے. گو کہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ انڈین کرکٹ کونسل ہے وہ ICC پوری کی پوری وہاں سارے انڈین بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا. لیکن انڈیا میں خود آوازیں اٹھی ہیں، انڈیا کے بڑے معتبر جرنلسٹ نے انڈر-19 کرکٹرز کے اوپر تنقید کی ہے کہ ان کو پہلے کھیل کو اچھی طرح کھیل کی روح کی طرح سے کھیلنا چاہیے، اور جب شکست ہو تو اس کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے. اور کھلاڑیوں کا رویہ اچھا نہیں تھا، یہ بھارتی صحافیوں نے خود کہا ہے. تو جب بھارتی صحافیوں نے کہا ہے تو انڈر-19 کے کرکٹرز کو ایک وارننگ، ایک تنبیہ ICC کی طرف سے ضرور ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. اب آپ لوگ تیار ہو جائیں بھرپور ایکشن کے لیے جو کہ سری لنکا میں ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ایئر زیادہ دور نہیں ہے، جنوری کی، اور نیکسٹ ایئر کی میں بات کر رہی ہوں. تو بتائیے کہاں کہاں جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ کیا پلانز ہیں ویسے نیو ایئرز کے؟ آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ہم تو بھائی آپ فائر لوگوں کو ورکس باخبر دیکھ لیں گے، یہاں پہ کریں گے. گورنر ہاؤس میں فائر ورکس ہو رہے ہوں گے، وہ دیکھیں گے جا کے. فائر ورکس دیکھیں گے. صبح آفس کون آئے گا؟ آفس بھی آنا ہے. اوہ یس آئی فورگاٹ کہ یہ تو ویکینڈ پہ نہیں آ رہا ہے، تو ویک ڈے پہ آ رہا ہے. بٹ دنیا بھر میں تو بھائی سیلیبریشنز چل رہی ہیں، ابھی سے چل رہی ہیں. کہیں پہ ڈسکاؤنٹس چل رہے ہیں، کہیں پر سیلز لگی ہوئی ہیں، کہیں پہ ڈیکوریشن. باکسنگ ڈے ابھی حال ہی میں ہوا. اب نئے سال کی آمد پہ نیو یارک کے ٹائم اسکوائر میں جشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور عروج پر ہیں، جہاں مشہور کرسٹل بال کو جگمگانے کا انتظام مکمل کر لیا گیا ہے. اور دیو ہیکل بال 5280 کرسٹلز اور LED لائٹ سے سجا ہوا ہے، جو پچھلے سال سے یہ بڑا بتایا جا رہا ہے جی، دگنا اس کا سائز ہے. اور اس بار جی یہ جو کرسٹل ہے، جو بال ہے، اس کے استعمال نے جی روایتی شان میں مزید اضافہ کر دیا. ابھی کرے گا، مطلب ابھی تو ہم دیکھیں گے نا. اچھا نئے سال کے آغاز پر یہ جی کہتے ہیں نا باقی جو لائٹس کا جو ہوتا ہے وہ تمام تر سلسلہ ہوگا. سو یہ بڑے دل فریب نظارے ہوں گے جو ہم دیکھیں گے. اور برقی کمکمے دیکھیں گے ہم نیو ایئر کے اوپر، اور آسمان جو ہے وہ رنگ و نور میں نہایا ہوگا.
تو مجھے ابھی سے ساری اسکرپٹ جو ہے پچھلے سال والی یاد ہے بھائی. اور ہم یہ آپ کو بتا دیں جی 2025 کا لاسٹ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے, نیا سورج کہاں سے طلوع ہو رہا ہے. وہ بڑے ویسے نا اسٹریسنگ اور ڈپریسنگ مناظر ہوتے ہیں جب وہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا, کہ آج اس سال کا آخری سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ یہ بیٹھے بتا رہے ہوتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے, جو ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے نا وہ آپ نے نبھانی ہے. انجوائے کریں آپ لوگ, لائٹنگ کریں آپ لوگ, سب کریں, پارٹی کریں, گورنر ہاؤس جائیں, فائر ورکس دیکھیں, بٹ غیر ذمہ دارانہ ہوائی فائرنگ نہ کریں, فائر ورکس بھائی ہوائی فائرنگ نہ کریں, ناٹ غیر ذمہ دار کریں ہی نہیں ہوائی. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی خوشی منانے کا, جشن منانے کا؟ فائرنگ کیوں کرنی ہے, آتشی اسلحہ کیوں استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ اور فائر ورکس بھی اتنا استعمال کریں, پہلے ہی آپ کی جو ایئر ہے وہ اتنی پولیوٹڈ ہے تو وہ بارود کی بو سی آنے لگتی ہے, اتنا لوگ فائر ورک کا یوز کرتے ہیں. جناب اپنا پھر آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. ہم ذرا ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروگرام پھر میں ان سے پلان پوچھتی ہوں ان کے کیا ہیں. السلام علیکم, باخبر سویرا میں خوش آمدید, ویری وارم ویلکم بیک. اور ابھی ہم جب بریک پہ گئے تھے تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس سال کے نیو ایئر کے پلانس کیا ہیں. اچھا ویسے یہ سال کیا کیا آپ نے, کس طرح کی یادیں ہیں, کیسا سال گزرا؟ دس ایئر واز ویری ویری سکسیزفل فار می الحمدللہ. اور اس میں میں نے اپنی ہیلتھ پر فوکس کیا, اپنے اوبویسلی اپنے اسپریچولی اپنے اوپر بڑی کریکشنز کی. جنگ ہم نے جیتی جو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے, اور وہ جنگ میں میں مطلب آن ایئر تھا. یعنی کہ اگر 2025 کی ہم ہائی لائٹ کی بات کریں نا پاکستان کے لیے, تو وہ جو مارکہ حق ہے بنیان مرصوص الحمدللہ, اس میں ہمیں کامیابی. اور سوچیں اس سے پہلے کا پاکستان کیسا ہمیں ڈرا کے رکھا ہوا تھا, کیسا ایک بھارت نے اپنا خوف کریٹ کیا ہوا تھا. ڈرتے تو خیر ہم تب بھی نہیں تھے, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب بھارت نے کہا نا کہ جی ہم آ کر حملہ کریں گے, اور بھارت کہتا تھا جی چلیں انہیں دیکھ لیں گے, لیکن بھارت کو جو ہم نے جواب دیا تو اب انہیں لگ پتہ گیا ہے اور دنیا پاکستان کی معترف ہو رہی ہے. تو الحمدللہ پاکستان کے لیے سال بہت اچھا گیا ہے ان ٹرمز آف لائک جنگ. ویسے کوئی اچھی بات نہیں, لیکن جب آپ پہ جنگ مسلط کر دی جائے تو آپ کو بھرپور جواب دینا چاہیے. اور دعا گو ہیں کہ اگلا سال بھی ہمارے لیے سلامتی والا سال ہو, ترقی والا سال ہو, خوشحالی والا سال ہو ہم سب کے لیے. آمین آمین. اور جہاں پر ہم نیو ایئر کے پلانز ابھی ڈسکس کر ہی رہے تھے, تو وہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم ویک ڈے آ رہا ہے تو ہمارے تو کوئی نیو ایئر کے پلانز نہیں ہیں. ہم نے تو اگلے دن آ کے بیٹھنا ہے, آپ لوگوں سے ملنا ہے 9 بجے. بٹ پاکستانی خلا باز جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں اگلے سال چاند پر جانے کی. اچھا مون پر واک کریں گے, یہ وہ مون واک نہیں ہے, یہ ایکچوئل مون پہ واک کرنے یہ ہوتے ہیں نیو ایئر پلانز. جسٹ بائی دی وے کیا بات ہے, چاند پہ ہی جا رہے ہیں, اور جس سے نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلائی شعبے کی قابلیت نمایاں ہوگی, اور پاکستانی اور چینی حکومتوں کے درمیان اب مضبوط تعاون کے ساتھ یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرے گا. اچھا ابھی تک جی 6 مشنز ہیں جو چاند پر گئے, اور سب سے پہلا تو سب کو یاد ہوگا جناب وہ جی اپولو مشن تھا, جو کہ جناب 1969 سے 1972 تک گیا تھا. 12 لوگوں نے ابھی تک چاند پر واک کی ہے, اور 6 ممالک ہیں جن کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا گیا. پتہ نہیں وہ ابھی تک وہاں لہرا رہے ہیں کہ نہیں, یہ ہم نہیں جانتے. لیکن اب یہ کہا جاتا ہے جی بڑا اب پیسہ جی اسپیس شٹل اور اسپیس اسٹیشن میں لگ رہا ہے, یہاں پہ اب مشن کام ہو گئے. لیکن پاکستان جناب یہاں پر جانے کی تیاری کر رہا ہے, ہمارے لیے ایک بڑا اسٹیپ ہے, اٹس اے بگ اسٹیپ. آپ تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی چیف منیجر اسپارکو شہنیلا. السلام علیکم شہنیلا, کیا حال ہے؟ تو فائنلی ہم چاند پر واک کرنے جا رہے ہیں. صدف اس میں چھوٹی سی ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی. ہمارے جو ہیں یہ 2 پروگرامز ہیں. ایک ہمارا جو MOU سائن ہوا ہے وہ چائنیز مینڈ اسپیس ایجنسی کے ساتھ ایسٹروناٹ پروگرام ہے, جس کے اندر جو ہے وہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ چائنیز اسپیس اسٹیشن پہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے ایز ایسٹروناٹ پاکستانی ایسٹروناٹ انشاءاللہ ول بی دیئر. اور ایک ہمارا دوسرا پروگرام ہے جو کہ لونر مشن ہے, جس میں ہمارا جو انڈیجنسلی ڈیولپڈ روور ہوگا جو کہ لونر سرفیس کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے گا, اور کچھ جو ہے وہ مشن کی کچھ فنکشنالٹیز ہیں جن کو وہ ویلیڈیٹ کرے گا فار فیوچر لونر ہیبیٹیشن لیٹس سے پروگرام آپ کہہ لیں. اور یہ اس منصوبے کے لیے پاکستانی اور چینی حکومتوں کے بیچ میں کس طرح کی MOUs ہوئے ہیں یا کس طرح کے کانٹریکٹس ہیں؟ جی بالکل, اس ایئر فیب میں ہم نے 2025 میں جو ہے وہ چائنیز مینڈ اسپیس ایجنسی کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے, جس کے اندر جو ہے ہم نے کافی زیادہ ایک امپلیمنٹیشن فیز کے اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں اس پروگرام کو لے کر. اس میں پہلے پریلیمنری جو ہے وہ ایسٹروناٹس کی سلیکشن ہوئی ہے جو کہ پاکستان میں اس کے میڈیکل فٹنس آپ کہہ لیں, فزیولوجیکل کہہ لیں,
اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسٹروناٹ سینٹر آف چائنا. پھر یہ اس کا جو سیکنڈری آپ کہہ لیں کہ جو اسسمنٹ ہے، یہ اسکریننگ ہے، یہ شارٹ لسٹنگ ہے، اس کی چائنا کے اندر ہوئی ہے جو جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، اور دسمبر تک انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوگی. دین جنوری میں پاکستان ان کنسلٹیشن وتھ ACC 2 ایسٹروناٹس ہیں ان کی سلیکشن کرے گا. کیا بات. اور پھر ایک اسپیسیفک ٹریننگ ہے جو کہ چائنا میں ہی ہوگی ان ایسٹروناٹس کی. اور پھر نیکسٹ ایئر بائی دا اینڈ آف 2026 پاکستانی ایسٹروناٹ بالکل چائنیز اسپیس اسٹیشن پہ ہوں گے جہاں ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہیں جو کہ پاکستانی سائنٹسٹ کے ڈیزائن ہیں، تو وہ ان کو کنڈکٹ کریں گے، وہ ان کو پرفارم. تو کیا ویسے اسپیسیفک اگر ہم ریسرچ کی بات کریں، ٹیکنالوجی کی بات کریں، فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اسپیس ٹیکنالوجی یا اسپیس ریسرچ میں اس کے بینیفٹ کیا ہمیں ملنے والے ہیں؟ دیکھیں اسپیس جو ہے جس ایرا میں اب ہم انٹر ہو چکے ہیں، تو اس میں اب صرف اسپیس ریس نہیں ہے بلکہ کولیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے. اور پاکستان آپ دیکھیں ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اپنی ایڈوانسمنٹ کو انشور کر رہے ہیں. اور اسپیشلی جو ہم نے اس پروگرام کو پورا ڈیزائن کیا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جی پاکستانی ایسٹروناٹ بھی جسٹ لائک جو دوسرے ہمارے ایڈوانس کنٹریز ہیں جن کے ایسٹروناٹ اس وقت اسپیس میں موجود ہیں، وہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. اور آگے چل کے اگر میں یہ کہوں تو جس طرح سے سائنٹسٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لونر ہیبیٹیشن پروگرام ہے یا ریڈ پلانٹ آف مارس کہہ لیں ہیبیٹیشن پروگرام ہے، تو یہ جو بیسکلی اسپیس اسٹیشن پہ جتنے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں انٹر لنک جو ہیں وہ ان سارے میجر پروگرامس سے ہیں جو ہمیں اسسٹ کرے گا. ویسے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو ہمارے ریسرچرز ہیں وہ لونر ہیبیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں جو لونر ایک چائنا کا انیشیٹو ہے لونر ریسرچ سینٹر کا، یہ اس کا بالکل ایک انیشیٹو ہے جس میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو انڈیجنسلی ڈیولپ لینڈر ہے، یعنی وہ جو لینڈر ہے وہ بیسکلی چائنا کی جو لونر سرفیس ہے اس پہ چائنا کی مدد سے ہم اس کو لینڈ کروا رہے ہیں. انشاءاللہ 2028 میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ اس چیز کو کمیونیکیٹ کروں گی. انشاءاللہ 2028 کے اندر وہ لینڈر جو ہے وہ انڈیجنسلی ڈیولپڈ لونر سرفیس کے اوپر ہوگا، جو اس میں وہاں پہ ڈفرینٹ پلازما ریڈیشن یہ ساری چیزیں جو ایکسپیریمنٹس ہیں ڈفرینٹ ڈیٹا کلیکٹ کرے گا. کچھ جو ہے وہ ہمارے ایکسپیریمنٹس ہیں جو کہ کچھ فنکشنالٹیز ہیں ان کو ویلیڈیٹ کرے گا، اور یہ ساری چیزیں ایونچولی جو ہیں وہ لنکڈ انہی ساری چیزوں سے ہوں گی. اچھا ہم اگر 2025 کو تھوڑا سا کہتے ہیں نا اس کو ریویو کریں، اگر ہم اپنی اسپیس میں جو ہم نے ابھی تک ایڈونچر یا جو کہتے ہیں نا وینچر کرنے کی کوشش کی ہے، 3 سیٹلائٹس پاکستانی خلا میں بھیجے گئے، تو اب تک کتنا بینیفیشل رہا ہے 2025 میں جو ہماری ساری اسپیس ایکسپیڈیشنز رہی ہیں؟ دیکھیں 2025 جو ہے اٹ ہیز بین ون آف دا بیسٹ ایئرز فار پارکو فار ایون پاکستان، کیونکہ ہم نے 3 سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں. ایک ہمارے جنوری میں الیکٹرو آپٹیکل تھا، پھر جولائی میں ہم نے ایک اور ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کیا، دین ہمارا ایک اکتوبر میں ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ ہوا. تو بیسکلی اس سے پہلے ہم جو یہ ڈیٹا سیٹلائٹ کا تھا یہ ہم ڈفرینٹ جو ڈپینڈنسی تھی ہماری ڈفرینٹ کنٹریز کے اوپر، تو اب ہم جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو گئے ہیں ایٹ لیسٹ ان سارے ڈیٹا کو جو لینے میں. پہلے ہم یہ کرتے تھے بالکل ہم ریلائی کرتے تھے، تو اب ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے. اور سیٹلائٹ ڈرائیو جو انالیٹکس ہیں بیسکلی جو ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ اب ہو چکے ہیں. اور ہم بالکل پہلے ہم ایک براڈ بیس لائن میپنگ کر رہے ہوتے تھے لینڈ فار ویجیٹیشن، اب جو ہے ہم اس کی انالیسس بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جی ڈفرینٹ کائنڈ آف ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس موجود ہیں. میجر جو اس کی کیٹیگریز ہیں جو اس کی ٹائپس ہیں وہ ہمارے پاس اس ایئر میں. اور ان فیوچر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اسپارک کو مزید اور کن منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں سب سے اہم تو وہی ہے جو ہمارا لونر اور روور کا ایک پروگرام ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ایئر ہم مزید اپنی جو یہ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس ہیں اس کی فلیٹ اس کی کانسٹلیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارا نیکسٹ ایئر انشاءاللہ 2 سیٹلائٹس مزید ہیں جو کہ یہ تو آپ نے پچھلی دفعہ ہی بتایا تھا فرسٹ جی بالکل فرسٹ کوارٹر اینڈ سیکنڈ کوارٹر میں پلانڈ ہے انشاءاللہ. تو اچھا یہ جو ہمارے 2 ایسٹروناٹ ہیں یہ وہاں پہ ٹریننگ بھی حاصل کریں گے، اور ظاہر ہے آپ کو ایک اسپیس میں ایک الگ انوائرمنٹ میں رہنا ہے، اس کی بھی انہیں ٹریننگ چائنا میں ہوگی. یہ جو آربٹ میں جائیں گے یہ چائنا سے اڑان بھرے گا یا پاکستان سے اڑان؟ جی یہ چائنا کی اسپیس اسٹیشن کی طرف چائنا سے ہی ہوگا، اور ان کی پوری ٹریننگ جو ہے وہ چائنیز جو آپ ایسٹروناٹ سینٹر آف چائنا ہے یہ وہاں ہوگی.
اور یہ تقریباً 6 months کی ٹریننگ ہے جو کہ فیب سے سٹارٹ ہوگی اور اکتوبر تک. ہمارا جھنڈا بھی وہاں لہرائے گا پھر؟ جی بالکل, روور جو انڈیجنسلی ڈیولپڈ ہمارا ہے اس پہ بالکل پاکستانی فلیگ ہوگا اور ہم سب انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ایئر وٹنس کریں گے انشاءاللہ. ہاؤ نائس. اچھا یہ ذرا ایک بات بتائیں, ایسٹروناٹس کی یہ فٹنس کی آپ نے بات کی نا, تو وہ فٹنس کا کیا کرائٹیریا, ہم لوگ مطلب نارمل بندہ ایوریج بندہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو یہ پورا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمیں پوری اسپیس فلائٹ ایک ہوتی ہے, پھر وہاں جا کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا وہ ہم پائلٹس کو یا سائنٹسٹ کو ساتھ کوئی نہیں جا سکتا, مطلب پیچھے والی ڈکی میں ٹرنک میں بیٹھ کے. اس کے لیے ایسا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ادھر اس کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ جو پروفیشنلز ہم لیتے ہیں نا, ابھی جو ہم نے اسکریننگ کی ہے ان کی فرسٹ پورا, اس میں ہم نے پائلٹس اور سائنٹسٹ ہی لیے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں پورا ایک مشن جو کرو ہوتا ہے اس میں مشن کمانڈر ایک ہوتا ہے, پھر آپ کا جو اسپیس فلائٹ انجینئر چاہیے ہوتا ہے, اینڈ دین آپ کا جو پے لوڈ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. یہ 3 ہوتے ہیں جو کہ ایک مشن کے اندر جاتے ہیں. تو ابھی 2 چائنیز ہوں گے, ایک ہمارا فائنل جو آؤٹ آف 2 ہے وہ سلیکٹ ہوگا اور وہ نومبر اکتوبر میں ہی وی ول کم ٹو نو کہ ہاں آؤٹ آف 2 جو ہے وہ کون ایسٹروناٹ ہمارا ہے. تو یہ بڑی ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس میں سائیکولوجیکل ہے, فزیولوجیکل ہے, فٹنس, میڈیکل فٹنس ہے, آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے, کھانا پینا, ایوری تھنگ, آپ کا سلیپنگ پیٹرن کیا ہے, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اس کے اندر اس کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں اس اسکروٹنی میں. تو یہ اسکروٹنی بالکل سمپل نہیں ہوتی. 6 months ہمیں لگے, 6 months چائنا نے کیا, اینڈ دین اس کے بعد پھر ان کنسلٹیشن وتھ ACC ہم جنوری میں اس کو جا کے پھر فائنل کر رہے ہیں. چلیے انشاءاللہ, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ انیلا, بہت شکریہ آپ کا. اور بھائی پاکستان جی آپ دیکھیں کیسے ترقی میں آگے بڑھا ہے, اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں جب چاند پہ ہم واک کریں گے اور ہمارا جھنڈا بھی وہاں لہرائے گا. اور جب ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے سائم 2025 کی, تو 2025 کی جو ہم ہائی لائٹ کا ذکر کر رہے تھے, یعنی کہ پاکستان نے جو مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی اس کی بات کر رہے تھے, تو اس کے ساتھ ساتھ جی پاکستان کی ایک مؤثر سفارتکاری بھی, اس نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا ہے. وائٹ ہاؤس کا ماحول ہی بدل دیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج ہی بدل دیا. اور جتنی بار شاید ہی کوئی اخبار, شاید ہی کوئی میگزین, شاید ہی ایون کہ کسی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جتنی بار یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے انڈیا کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اور ظاہر وہ بتاتے تھے کتنے طیارے پاکستان نے انڈیا کے گرائے, اور اگر وہ انٹروین نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. تو یہ سال اس حوالے سے پاکستان کی بگ ہائی لائٹ یہ ہے کہ ہم نے جناب بنیاد مرصوص میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. جناب واشنگٹن ٹائمز اور دی ڈپلومیٹ کے بعد اب برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے بھی پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کے بعد سفارتی فتح پر مہر لگا دی ہے, اور آرٹیکل میں ایک لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنائی. واشنگٹن میں بھارتی لابنگ ہونے کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت ملی. پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئیں, اور یہ تو ہم نے دیکھا بھی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایگریسو ٹیرفز تھے اس میں پاکستان کو کافی حد تک ریلیکسیشن تھی. وزیر اعظم شہباز شریف اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی. وہ جو میٹنگز ہوئیں اس کے بعد خاص طور پر جو فیلڈ مارشل کی میٹنگ تھی جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل از اے گریٹ گائے, آئی لو دیٹ مین, تو وہ جو الفاظ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ آج بھی عالمی جریدے اس کو کوٹ کریں, ریفرنس دے رہے ہیں, بھارت پر بجلی کی طرح بن کر کے رہے. اچھا جناب, یہ بھی آگے جریدہ لکھتا ہے کہ پاکستان نے محض بیانات ہی نہیں ٹھوس نتائج دے کر اعتماد حاصل کیا ہے. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. پہلگام واقعے کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا اور بھارت نے امریکی ثالثی کو کھلے الفاظ میں مسترد کیا, جبکہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا. پاکستان کا ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنا غیر معمولی سفارتی اقدام تھا, اور وائٹ ہاؤس کو غیر روایتی سفارتکاری سے ہینڈل کیا. تو اٹس اے بگ اچیومنٹ, یعنی کہ پاکستان نے کہتے ہیں نا بالکل ایک غیر روایتی طریقے اپنائے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اب دیکھ لیں کس طریقے سے وہ گن گاتے ہیں. بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب, ایک اور جریدہ, ایک اور معتبر جریدہ جس نے آرٹیکل لکھا اور لکھا جی کہ پہلے دور کی تلخی جی ختم ہو گئی ہے جو پاکستان کے ساتھ رہی ہے واشنگٹن کی. بہترین سفارتکاری, غیر روایتی سفارتکاری اور بڑے ہی ذمہ دارانہ طریقہ کار پاکستان نے اپنایا اور ٹھوس شواہد کے ساتھ بات کی. اوور آل کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. اصل میں اگر آپ دیکھیں ٹیلی گراف تقریباً 170 سال پرانا اخبار ہے, دس از ون آف دی اولڈسٹ نیوز پیپر کنزرویٹو, تو دے آر ویری اسٹرکٹ ان پبلشنگ. تو ایسے اخبار سے اس طرح کے آئی تھنک اوپینین پیسز اور کامنٹس آنا اٹ سیلف از آئی وڈ سے ریکگنیشن آف پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کی جو ڈپلومیسی رہی ہے.
اوور آل اگر دیکھا جائے جتنا آپ نے ذکر کیا واشنگٹن ٹائمز ہے یا باقی اخبارات ہیں جو مین اوپینین میکر ہیں ویسٹ میں، اینڈ ایون آئی تھنک اگر آپ ترکیہ میں آ جائیں، ایران میں، مڈل ایسٹ میں، بائی اینڈ لارج 10 مئی آنورڈ پاکستان کا جو آئی وڈ سے ملٹری ڈپلومیٹک گراف ہے بہت اوپر گیا ہے. اور ان نٹ شل کہیں گے کہ 2025 جو ہے پاکستان کی اڑان کا سال تھا اور 2025 بھارت کو جوتے پڑنے کا سال تھا. دس از آئی تھنک پریسائسلی واٹ آل نیوز پیپرز اور اوپینین میکرز ہیں. اس میں آئی تھنک 3-4 مین ریزن. یہ جو آرٹیکل ابھی آیا ہے ٹیلی گراف والا، اس میں یہ چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ واشنگٹن میں بھارتی لابنگ ہونے کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی پریفرنس ملی. واشنگٹن میں اوول آفس میں ملی، پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو کمال ملٹری ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا، اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی، ملاقاتیں ہوئیں اور طویل ملاقاتیں ہوتی گئیں. پھر یہ بھارت کے خلاف کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی؟ یہ اوور آل جو آئی تھنک اگر آپ 2025 کو دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے آئی تھنک موو کیا ہے، تو یہ آئی تھنک اس کا رزلٹ بھی رہا. دوسرا کسی حد تک بھارت کی اپنی پالیسیز بھی ہیں. ابھی بھارت کے اندر سے کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے. 10 مئی پہ ابھی کانگریس کے ایک ایکس سی ایم ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ یو لاس دا وار اور آپ ایئر فورس فلائی نہیں کر سکے، پھر پاکستان نے میزائل فائر کیے. باقی اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ پاکستان کا ڈیفینس ایگریمنٹ ہے، ابھی دیر از اے کال فار بنگلہ دیش کال کر رہا ہے، اس کے بعد یو ہیو ترکیہ، اس کے بعد قطر ہے، مڈل ایسٹ ہے، مصر ہے، اور ایون افریقہ میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو اثر رسوخ ہے وہ سے بے آف بنگال سے لے کے میڈیٹرینین تک پھیل گیا. ابھی فیلڈ مارشل گئے ہوئے تھے لیبیا، جہاں پہ آئی تھنک ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی، $4 بلین پلس کے اسلحے کی بات بھی ہوئی ہے. تو ہر لحاظ سے آئی تھنک یہ خوشخبریوں کا سال رہا. باقی جو ہے بھارت ہائیلی آئسولیٹڈ ہے. اس سے سخت پریشانی اگر آپ دیکھیں کہ چاہے ان کے امیڈیٹ نیبرہڈ ہے ساؤتھ ایشیا میں، بنگلہ دیش سخت ناراض ہے، آپ نے دیکھا مظاہرے ہو رہے ہیں، نیپال، سری لنکا، پاکستان کے ساتھ تو دشمنی ہے. ایک آئی تھنک کابل میں ایک پرو خوارج گورنمنٹ ہے، یہ ساتھ اوپینین بنانے کی کوشش کریں، لیکن وہاں بھی ابھی آپ دیکھیں تھوڑا ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئی ہیں. شاید ان کو عقل آ جائے گی پاکستان کے ساتھ بگاڑ کے اس طرح نہیں چل سکتے. تو آئی تھنک آل ٹولڈ یہ ایک انتہائی سکسیسفل سال رہا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے ناؤ اٹس لیڈ اے فاؤنڈیشن فار ناؤ پاکستان فلائٹ اوور دس ٹریجیکٹری انشاءاللہ اونچی اڑان کی طرف. اور آپ دیکھیں گے کہ 2026 میں مزید ڈپلومیٹک سکسیس بھی آپ کو ملے گی، اکنامک سکسیس ملے گی. اس کے بعد ڈیفینیٹلی سیکورٹی فیلڈ میں پاکستان ول بی کنسیڈرڈ is being considered as I think the super state of South Asia. تو یہی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 2025 میں الحمدللہ جو پاکستان کا ایک نیا امیج عالمی سطح پر سامنے آیا اور جس کا اعتراف دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے، عالمی جریدے بھی کر رہے ہیں. اب نئے سال سے وقار صاحب ویسے ایکسپیکٹیشن کیا رکھی جانی چاہیے؟ ہمیں ان تمام تر جو ہمیں سراہا جا رہا ہے، جو ہمارے بارے میں لکھا جا رہا ہے، جو کہ بڑی پاکستان کے لیے خوش آئند چیز ہے، ان کو ہمیں مٹیریلائز کیسے کرنا چاہیے؟ مزید اس کو اپنے فیور میں کس طرح کرنا چاہیے؟ جس میں بیسیکلی جو ملٹی ڈومین میں آپ نے موو کرنا 4 بڑی ڈومینز ہوتی ہیں. ڈپلومیٹک آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سالڈ فاؤنڈیشن بن گیا. ایون آپ سینٹرل ایشیا کا دیکھ لیں، وزٹس ہوئے انڈونیشیا، جو آل اکراس آئی تھنک اسلامک ورلڈ اینڈ دین ایکسپینڈیڈ جو نیبرہڈ ہے. دوسرا جو ہے آپ کا امیڈیٹ نیبرہڈ میں انڈیا ول ریمین اے چیلنج، ڈسپائٹ کہ انہوں نے بڑی بڑھ کے ماری تھی. میں مئی آنورڈ سن رہا تھا کہ آپریشن سندور 2 جو ہے شاید جون میں ہو جائے گا، جولائی کرتے کرتے دسمبر آ گیا. تو باقی آئی تھنک اسلحہ کافی اکٹھا کر رہے ہیں ٹو کور دا گیپس، لیکن پاکستان انشاءاللہ پلاننگ 1 اسٹیپ اہیڈ. پھر آپ کی مینلی آئی تھی اکنامک، آپ نے دیکھا پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، اس کے بعد منرلس پہ ڈیولپمنٹ ہے، CPEC 2 کے آئی تھنک انیشیٹوز کی بات ہے. اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی اوور آل آؤٹ لک دیکھیں، بیلنس آف پیمنٹس ہوگی، GDP، ڈالر کا کنٹرول جو ہے پرائز کا، تو آئی ایم شیور اکنامک فرنٹ پہ بھی انشاءاللہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اینڈ دین از اے فور انٹرنل، جو سب سے زیادہ ہے جس میں انفارمیشنل بھی آپ شامل کر لیں کہ آپ نے اپنا سولیڈیفائی کرنا ہے دونوں جو فرنٹ لائن کے صوبے ہیں. بلوچستان KP میں بھی آپ دیکھیں ایک ٹرینڈ ہے پچھلے 2 مہینے سے، ناؤ سکسیس ہماری طرف سے بہت زیادہ ہے. خوارج کی اور بلوچستان کی کیجویلٹیز زیادہ ہیں، اور اللہ کے فضل سے بھی چیزیں سولیڈیفائی ہو رہی ہیں. باقی پولیٹیکلی یونائٹیڈ ہوں، اسپیشلی ایڈوائز فار دی KP گورنمنٹ کہ آپ اونرشپ لیں اس وار کی اگینسٹ خوارج، اور انشاءاللہ تعالیٰ ویل آل پروگریس. بلوچستان میں پاکستان کا فیوچر ہے، سندھ میں ہے، پنجاب، KP، اور اوپر ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، آزاد کشمیر کے بھائی ہیں. آئی ایم شیور انشاءاللہ چاروں فرنٹس پہ پاکستان موو کرے گا. بہت شکریہ وقار صاحب. اچھا، اور ایک اور چیز ہم نے دیکھی جنگ کے بعد، وہ تو جو سفارتی کامیابی تھی وہ تو ملی، لیکن 10 مئی میں جو ہم نے پوری قوم کو ایک
मुत्तहिद होते हुए देखा ना, कोई रंग, नस्ल, जात पात, मजहब कुछ नहीं, पूरी कौम एक थी, एक ही बात कर रही थी। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो वॉरफेयर लड़ा, मीमर्स ने खास तौर पर साइबर वॉरफेयर जो लड़ा, क्या बात है, मतलब मैं कहता हूँ काबिले सताइश है और काबिले तहसीन है। हमने ये सिर्फ सुना था, पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था जी 1965 की जंग में ये हुआ था, हमने अपनी आंखों से भी ये देख लिया कि मुश्किल वक्त जब आता है इस कौम पर, जब मुश्किल वक्त आया है इस कौम ने भरपूर तरीके से यकजहती का मुजाहरा किया और एक होकर उन मुश्किलात से सामना किया और अपने फौजी जवानों के साथ मिलकर शाना बशाना, जिसे हम सुनते थे, पढ़ते थे कि शाना बशाना जंगों में हिस्सा लिया। हमने देखा किस तरीके से वो ड्रोन अटैक हो रहे थे ना, वो लातादाद जो ड्रोन अटैक हो रहे थे, जिस तरह हमारे आम पब्लिक जी हमारे जवानों के साथ मिलकर उन ड्रोन्स को निशाना बना रहे थे, तो भरपूर यकजहती का मुजाहरा और हमने डिबंक किया। हमें अपने आप को भी एक क्रेडिट देना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्योंकि कहते हैं ना जो झूठे बयानिए, खासतौर पे अगर मैं जंग की बात करूं तो हमने फैक्ट्स पर फोकस किया और यही था जवाब भारत को, और भारत के पास कोई फैक्ट नहीं था। और आज दुनिया उनके मीडिया की किसी भी खबर को ऑथेंटिक खबर नहीं मानती। चले जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं शॉर्ट ब्रेक और शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, अब आपको जरा बताते हैं कि जी गवादर के करीब जी समंदर में कहते हैं ना यहाँ पर पानी जी सब्ज नज़र आ रहा है और ये कोई ख़ास एक फिनोमिनन होता है जिसकी वजह से सब्ज पानी दिखता है, लेकिन इसके बावजूद डॉल्फिन्स का एक खूबसूरत ग्रुप जो है एक साथ तैरता हुआ देखा गया। अभी मंजर हम आपको बस दिखाने ही वाले हैं और माहिरीन के मुताबिक ये मंजर इस बात की अलामत है कि समंदरी माहौल अब मुतवाज़िन है, यानी कि खुशी में ये डॉल्फिन जो है जब कहते हैं ना अपने पूरा एक ग्रो लेके, अपना झत्ता लेके इस वक्त मौजूद हैं। और WWF पाकिस्तान का कहना है कि जनाब जो एक कुदरती अमल हुआ है, मौसमी अमल हुआ है जो नवंबर के महीने में सर्दियों में नमूदार होता है और ये जहरीला नहीं है, पॉल्यूटेड नहीं है, समंदर के सब्ज रंग और डॉल्फिन्स की मौजूदगी जी इस मंजर को मजीद खुशकुन बना रही है। शुक्र है, और ये तो बड़ा खुशाइंद बात है कि हमारा जो आबी इकोसिस्टम है वो कुछ बेहतर है और हमें बड़े अरसे बाद ये डॉल्फिन्स का झुंड नज़र आया है, तो वो भी ख़ास तौर पर गवादर के समंदर में। वरना हमें जो दरियाए सिंध के अंदर जो डॉल्फिन आती होती ना, आई गेस पिंक डॉल्फिन थी, वो वहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गई। बट एनी हाउ दिस इज़ अ वेरी कहते हैं ना कि खुशाइंद मनाज़िर हैं। नॉक्ट्यूला ब्लूम कहलाता है और इसमें जनाब ये पानी जो है सब्ज रंग का हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत डॉल्फिन्स हैं, अगर आप देखें तो मतलब हेल्दी डॉल्फिन्स लग रही है, कहीं से आपको नहीं लगेगा कि कोई मैल न्यूट्रिशन डॉल्फिन्स हैं। बट ये मनाजिर जो हैं वो हमें हमारे साहिलों में नज़र आते रहते हैं और ख़ास तौर पर ये वाला है ना, ये बड़ा खूबसूरत मंजर है। क्या बात है जनाब। अच्छा जी, अब बात हो जाए बसंत की, लगा और पेचा तो मच गया शोर करीब ही है। तो भाई आप मुझे ब्रेक में कुछ कह रहे थे। मैं आपको ये कह रहा था कि अब जैसे जैसे बसंत करीब आ रही है ना, एक बड़ा मसला हो गया है। वो ये है कि अंदरूनी लाहौर में लोगों ने अपनी छतें जो हैं वो किराए पर देना शुरू कर दिए हैं और जनाब यस और अभी से दे रहे हैं। और वो मतलब चलें ठीक है, रेंट आउट चलें ठीक है, समझ में आते हैं, बट वो दो काइट फ्लाइंग के लिए रेंट आउट जैसे बसंत छतों की बेसिकली छतों पर बनाई जाती है ना, तो अब जिन लोगों की छतें नहीं है, जिन्होंने शहर वाली साइड से अंदरूनी लाहौर जाके वहाँ पर बसंत बनी, क्योंकि अंदरूनी लाहौर में ये है कि आपको ज़रा वहाँ पर हेरिटेज देखने को मिल जाता है, बादशाही मस्जिद देखने को मिल जाती है लेफ्ट राइट। तो अब हो क्या रहा है कि वहाँ पर लोगों ने अपनी छतें जो हैं वो आपके लोग कह रहे हैं फॉर रेंट ले लें, लेकिन रेंट बड़े ज्यादा हैं जनाब, 2 लाख 4 लाख 5-5 लाख की छत भी जो बादशाही मस्जिद के पास है। कितने दिन की है? 2 दिन की है। 2 दिन के 4 नहीं, लाख? 1 दिन की, एक दिन का बता रहा हूँ मैं आपको रेंट। क्या बात है। अच्छा जनाब, ऐसे में पंजाब हुकूमत देखें, हो सकता है शायद कोई एक्शन ले ले इस बात पर, लेकिन ये अभी साइम ने ब्रेक की है। बसंत की जो तारीखें वो आपको बता दें कि 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें रक्शे मुफ्त चलाने का ऐलान किया गया, क्योंकि बसंत है इस वजह से। यानी कि 3 रोज जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त जा रही है, ताकि शहरी जो है जी मोटरसाइकिल के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि जाहिर है जो बाइक पर बैठे होते हैं वो ज्यादा अनसेफ हैं, उनको ज्यादा खतरा होता है, वो जो डोर फिर जाने वाले वाकयात होते हैं। और अगर बाइक अगर आपने यूज़ करनी है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं जी। इस तरह का एक सेफ्टी रॉड होता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है, चाहे आप खुद बाइक चला रहे हो या आपके साथ कोई बैठा हो, दोनों ने हेलमेट ज़रूर पहनना है। और ये जो
अच्छा, कुछ लोग ग्लास भी लगा लेते हैं आगे। हाँ, वो भी आई बिलीव कि वो भी सही है, बट ये है कि जो SOPs आपको गवर्नमेंट की तरफ से बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करें। सेकेंडली, धाती जहरीली डोर ना इस्तेमाल करें। उसके बाद जो साइज़ बताया गया है पतंगों का, उसी साइज़ के मुताबिक जो आप पतंग खरीदें, और अगर आप कहीं से मिल भी रही है उस साइज़ के अलावा तो वो ना लें आप प्लीज़। सेकेंडली, हवाई फायरिंग से इज्तनाब करना है आपने। ऑलमोस्ट अराउंड 25 साल बाद लाहौर में इस फेस्टिवल को दोबारा से लाया जा रहा है, तो कि 25 साल ये फेस्टिवल नहीं मनाया गया। ये फेस्टिवल जो लाहौरियों के बड़ा करीब है उनके दिल के, वो बताते हैं जी क्या खुश एक फेस्टिविटी का माहौल होता है। लेकिन ये क्यों इसको बैन लगा था? इसलिए कि इस तरह की जो धाती डोर थी, जो केमिकल्स डोर थी, उनके फिरने से लोग जख्मी हुए, लोग मरे, तो ये वाकयात की वजह से इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब विद कंडीशंस ये फिर से मनाई जा रही है, तो आप लोगों ने जो गवर्नमेंट ने SOPs जारी की हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करना है। लेकिन बात यह है कि जो बसंत के डेज है ना 6, 7 और 8, इन्हीं में ही आपको ये जो पतंगे आसमानों में नजर आएंगी। इसके अलावा इससे आप पहले या इसके बाद जो है प्री और पोस्ट इवेंट कुछ भी नहीं होगा, ये आप लोगों ने ख्याल करना है। पंजाब में आपको ये भी बता दें कि पतंग की डोर फिरने से शहरियों की शदीद जख्मी होने के 2 वाकयात ऑलरेडी पेश आ चुके हैं। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पतंग की डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार अवैस जख्मी हुआ जो काम के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहा था। फिर वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब की है। और दूसरा वाक़या कसूर में पेश आया जहां पर पतंग की डोर फिरने से 2.5 साला ज़ैनब फातिमा, 2.5 साल की बच्ची जख्मी कितनी छोटी बच्ची है। अब जाहिर है ये इस तरह के वाक़यात जब होंगे तो फिर पाबंदी तो लगती है। तो ये जो धाती डोर है, जो केमिकल डोर है, इस पर इसलिए पाबंदी लगाई गई है आपकी खुशियाँ किसी के घर में सफ़े मातम ना बिछाएं। तो इसी तरीके से हम जब कहते हैं ना कराची में या किसी भी जगह पर आप खुशी मनाते वक्त, शादियों में, न्यू ईयर पे वाईफाई ना करें। इसी तरीके से आप जब बसंत का फेस्टिवल हो रहा है तो फिर आप कोशिश ये करें कि SOPs पर अमल दरामद करें। जनाब, हम बात करेंगे हसन हफीज़, हमारे नुमाइंदे साथ हैं। हसन, सबसे पहले तो बताइएगा जो 2 ज़ख्मी होने के वाक़यात हैं, खासतौर पर जो 2.5 साला ज़ैनब है, कैसी इसकी तबीयत है, क्या इस हवाले से अब मज़ीद एक्शन क्या लिया जा रहा है? देखिए सदफ, ये गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया कि एक ज़ैनब फ़ातिमा जो कि 2.5 साला कसूर की वो रिहायशी है गाँव की, वो अपने वालिदैन के साथ हॉस्पिटल ही जा रही थी कि रास्ते में कोई डोर आई और उसकी जो गाल है उस पर फिर गई और वो ज़ख्मी हो गई। अच्छा, ये जिनाह हस्पताल उसको मुंतकिल कर दिया गया। और एक और वाक़या अफसोसनाक यही सामने आया कि 25 साला अवैस नामी जो शख्स है वो भी इसी तरह बाइक पे जा रहा था, उसके जो है वो डोर गले में फिर गई और वो भी जिनाह हॉस्पिटल में ही दाखिल है। आज जो है वो ज़ैनब फातिमा की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी, डॉक्टर्स करेंगे, और जबकि जो है वो अवैस जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद। वज़ीर आला पंजाब ने इस पर गुज़िश्ता रोज़ नोटिस लिया था और CCPO लाहौर से रिपोर्ट भी तलब की थी। तो ये सूरत हाल अफसोसनाक गुज़िश्ता रोज़ सामने, जबकि ज़ैनब के वालिद वकार ने ये अपील की है वज़ीर आला पंजाब से कि ये खूनी खेल है, इससे इसको रोका जाए ताकि और कोई ज़ैनब फातिमा सामने ना आए। जबकि जो अली हैं वो अवैस हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनको जो है वो इब्तदाई तदबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ये बताएगा हमें कि गवर्नमेंट की जानिब से क्या प्रोटोकॉल्स, क्या SOPs बताए गए हैं बसंत मनाने के लिए? साइम का काइट फ्लाइंग जो ऑर्डिनेंस है, एक्ट है 2025, उसके मुताबिक कुछ SOPs बताए गए हैं जिसके मुताबिक आप बसंत मना सकते हैं। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार रखा गया है। इन तीनों दिनों में जैसे आपने फरमाया कि बसें और जो रिक्शे हैं वो सवारी आवाम को फ्री फराहम की जाएगी ताकि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम से कम हो। इसके साथ साथ ये इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों को रोका गया है कि वो जो पतंगबाजी ना करें। अगर इस तरह की सूरत हाल या ऑर्डिनेंस पर या एक्ट पर अमल दरामद ना करने की सूरत में पहली दफ़ा 50,000 रुपये जुर्माना होगा और अगर वही वायलेशन रिपीट की जाती है तो दूसरी मरतबा 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। और अगर जो डोर बनाने वाले डोर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है और काइट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, इनको इजाज़त दी जा रही है, यानी 2 रोज़ बाद, यानी 31 दिसंबर से इनको मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दी जा रही है कि आप डोर और जो काइट है उसको बना सकते हैं। अच्छा, डोर बनाने की भी कुछ तैयार करने की भी कुछ SOPs बताए गए हैं। धाती डोर इस्तेमाल नहीं होगी, डोर पे कोई खास जो केमिकल जो खतरनाक है वो नहीं लगाया जाएगा।
ایک نارمل جو ڈور ہے اس کو تیار کیا جائے گا. اگر اس کیا ساتھ ساتھ کوئی کریک ڈاؤن بھی جاری ہے اور خاص پرٹیکولر جی آپ نے کائٹ ایسوسی ایشن کی بات کی, آپ نے ڈور بنانے والی ایسوسی ایشن کی بات کی, انہی سے یہی رجسٹرڈ ہیں یا باقی لوگوں کو بھی الاؤ کیا گیا ہے؟ ظاہر گلی محلے میں ہر طرح دکانیں ہوتی ہیں, پتنگ کی بھی دکانیں ہیں, ڈور بھی مل رہی ہوتی ہیں, کس طریقے سے ریگولیٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کو؟ صدف یہ جتنے بھی جو مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن ہیں انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اس بات کی کہ یہ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن پہلے رجسٹرڈ ہوگی حکومت سے اور وہ پھر اس کے بعد اس کی خرید و فروخت کر سکیں گے. کریک ڈاؤن کی جہاں تک آپ نے بات کی, بالکل کریک ڈاؤن کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں جو اس آرڈیننس کے مطابق اور اس رجسٹریشن کے علاوہ کائٹ فروخت کرے گا, پتنگیں یا ڈور فروخت کرے گا. اس کے خلاف جہاں گلی محلوں میں بھی چھوٹی چھوٹی اگر دکانیں کھلی ہوں گی اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہوں گی تو ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ان کو 3 سال تک کی قید جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہ ان کو ہو سکتی ہے اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے. جہاں تک اندرون شہر کی بات ہے تو یہ اندرون شہر کی ایک پرانی ثقافت ویسے تو چلتی آ رہی ہے لیکن یہ زیادہ منایا جاتا ہے اندرون شہر میں, اور اندرون شہر میں جو ٹیمیں ہیں وہاں پر سخت تشکیل دی گئی ہیں کہ کوئی بھی نرمی نہ برتی جائے اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے. اور کچھ مخصوص ایریاز ہیں اگر دیکھا جائے تو ادھر بھی لوگ جا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ تہوار جو ہے وہ اندرون شہر میں منایا جاتا ہے, ویسے پورے لاہور میں ہی, اور اس صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ آرڈیننس پر عمل درآمد کروایا جائے گا. بہت شکریہ حسن حفیظ, آپ ہمیں تمام تر چیزوں سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اچھا بات یہ ہے کہ 25 سال بعد پتنگ دوبارہ سے منائی جا رہی ہے لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ کہ انفرادی طور پر آپ لوگوں نے تو ہوائی فائرنگ نہیں کرنی, ہلڑ بازی نہیں کرنی, جو ڈور کے اور جو گڈیوں پتنگوں کے جو سائز کے جو پروٹوکولز ہیں وہ آپ نے فالو کرنے ہیں. بٹ ایک اور آپ لوگ کام کر سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر جو شٹرنگ والی تار ہوتی ہے نا وہ کھمبوں پر یا پھر جو ہائی جو ایسکلیٹڈ روڈز ہیں, پل ہیں, وہاں پر ڈال سکتے ہیں اپنے علاقے کے, تاکہ ان کیس اگر کوئی ڈور اوپر چل بھی رہی ہے تو وہ جو ہے وہ شٹرنگ والی تار میں پھنس جائے اور وہ نیچے جو ہے ٹریفک کو تنگ. جو بائک سوار ہیں تو ویسے آپ اوائڈ کریں بائک پہ ٹریول کرنا, اس دن پابندی بھی ویسے لگائی گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بائک پر ہیں تو آپ نے جناب کوئی آپ وہاں پر گلاس لگا لیں یا کوئی آپ راڈ لگا لیں تاکہ اپنی بچت کا سامان ضرور کریں. اور ہیلمٹ کا تو ویسے بھی استعمال لازمی پنجاب حکومت نے جب ٹرانسپورٹ ہی آپ کے لیے فری کر دی ہے بسنت کے دنوں میں, تو پھر کیوں آپ نے بائک پہ جانا, آرام سے بیٹھ کے جائیں نا, اے سی والی بس میں بیٹھ کے جائیں, وہاں پر تو بسیں بھی اے سی والی چلتی ہیں. کیا بات ہے. چلیں جی اب ہم یہاں پر چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا جی, ہم ویلکم بیک. پہلے تو ہم بریک میں جانے سے پہلے تہذیب پہ بات کرتے, کلچر پہ, ہیریٹیج پہ بات کرتے. میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ اندرون لاہور میں اس لیے زیادہ بسنت وہ جو ہے وہ ہائپ کے ساتھ منائی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پر مینار پاکستان, بادشاہی مسجد آپ لوگوں کو نظر آئیں گے تو وہاں پر پھر ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے. تاریخی ورثے کی میں بات کرتا. اسی طرح ہی تربت کا قدیم تاریخی ورثہ عدم توجہی کے باعث مٹ جانے کے قریب ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اور اس کو کہتے ہیں جناب میری کلات کی تاریخ اور حالت زار پر ہمارے نمائندے نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. ذرا سرفراز شاہ کی آپ یہ رپورٹ دیکھیں. تربت شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع میری کلات بلوچستان کا قدیم تاریخی ورثہ ہے. تحقیق کے مطابق اس قلعے کی بنیادیں 6 سے 8 ہزار سال پرانی تہذیبوں سے جڑی ہیں. یہ قلعہ 4 منزلوں پر مشتمل تھا. آج یہ سب کنڈرات میں بدل چکا ہے مگر اس کی عبرت اب بھی محسوس کی جا سکتی ہے. میری کلات صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ سسی پنوں کی لازوال داستان محبت کا بھی گواہ ہے. تقریباً 1166-1167 عیسوی کا واقعہ ہے. یہ وہ سائٹ ہے جہاں ٹورزم اور آرکیولوجی ملتے ہیں. اس کی کرنٹ کنڈیشن ہے یہ بہت خستہ حال ہے. بدقسمتی سے یہ مقام حکومتی عدم توجہی کا شکار ہے. میں گورنمنٹ آف بلوچستان سے, آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے اور کنسرن اتھارٹیز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کائنڈلی اس سائٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں ہماری مدد کریں. ماہرین کا مطالبہ ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ ایسے محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرے, سیاحت کو فروغ دیا جائے, سسی پنوں کی کہانی کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. اس کی مخدوم حالت کو دیکھ کر ان کو ہمیں بھی بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا جو کنسرن اتھارٹی کی طرف سے اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو کرنی ہیں وہ نہیں کر پاتے. میری کلات نہ صرف بلوچستان بلکہ بر صغیر کی تاریخ کا اہم باب ہے. اسے محفوظ نہ کیا گیا تو آنے والے نسلیں صرف کتابوں میں اس محبت اور تاریخ کو ڈھونڈتے رہیں گے. سرفراز شاہ,
ARY न्यूज़ तुर्बात। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, हम जब बात करते हैं बदलती दुनिया की और हम जब बात कर रहे हैं कि जिद्दत आती जा रही है, तेज़ी आ रही है हमारी लाइफस्टाइल में, वहाँ पर हमारी जो डाइट है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अब हमारा एक पैटर्न बन गया है कि हमें 3 वक्त का खाना खाना है और जितना ज़्यादा खाना खाएंगे शायद हम उतने ज़्यादा सेहतमंद हो जाएंगे। ये बड़ा एक अजीब सा लिंक। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से डिफर इस सेंस में करूंगी कि हम लोग थोड़े डाइट कॉन्शियस सभी हो गए, क्योंकि हमें हर तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, स्पेशली सोशल मीडिया से। तो हम जो भरपूर ग़िज़ाइयत वाला खाना है वो हमने शायद तर्क कर दिया है। और हम तरह तरह की डाइट कोई भी रेकमेंड कर देता है। अब वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से है कि नहीं, हम वो डाइट करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें क्या है, ग़िज़ाइयत को हमने नज़रअंदाज कर दिया, फिर हमें लगती है भूख। तो भूख के बाद जो मंचिंग वाला जो फेज आता है ना, उसमें आप फिर ऐसी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, फिर आपका रोक टोक कुछ नहीं होती। आप कभी फ्राइज खा लेते हैं, कभी आप जी पापड़ खा लेते हैं, और भी वो वाली कसर जो है, वो जो बे वक्त आपको भूख लगती है ना, वो तो आपने फिर वो जो ऑनलाइन जो आपके ऐप्स है वहां से आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और 15 मिनट में आप तो चलें अब इसको कंट्रोल कैसे करें और क्या होती है भरपूर ग़िज़ाइयत वाली डाइट। बात कर लेते हैं माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ हैं। डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो ज़रा हमें बताएं जी, ऐसे ही हो रहा है, हम ग़िज़ाइयत हम डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम फिर बाद में जी मंचिंग वाला जो फेज़ आता है वो क्यों आता है? एक्चुअली मंचिंग वाला फेज़ ये आता है, क्रेविंग जिसे कहते हैं। हाँ, क्रेविंग जिसे कहते हैं कि हमारे ब्रेन में ये सिग्नल्स जा रहे होते हैं कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग, ठीक है। और उसमें ये होता है कि हर जो सिग्नल होता है वो भूख का नहीं होता। एट टाइम्स यू आर डिहाइड्रेटेड, आपको प्यास लग रही होती है और ब्रेन ये चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। अगर हम हर सिग्नल के ऊपर खाना खाना शुरू कर देंगे तो ये रीज़न होता है कि हम वेट को बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लेते हैं। जो भी सिग्नल आता है हमें कि हमें कोई चीज़ मिस हो रही है, तो सबसे पहले हमें पानी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वो हमें सेटाइटी दे देता है। हमारा जो ब्रेन है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि हमें प्यास लग रही है या हमें भूख लग रही है, और हम हर सिग्नल के ऊपर जो है वो हंगर पैंग्स को लेके और लबैक कह के और खाना खाना शुरू कर देते हैं। चाहे वो मंचिंग हो, चाहे वो चिप्स हों, चाहे वो आजकल मूंगफलियाँ हैं, चाहे वो क्रैकर्स एंड व्हाट ऑन। और दूसरी बात ये कि ये जितने भी चिप्स हम कंज्यूम कर लेते हैं या मूंगफलियाँ जो हैं वो लगातार खाने शुरू कर देते हैं, या आजकल विंटर्स हैं तो हलवा जात और सारी चीज़ें, ये आते हैं कैलोरिक डेंस फूड्स में। कैलोरिक डेंस फूड्स का ये होता है सिलसिला कि आप इसको जितना भी कंज्यूम करते चले जाएं, एक तो ये अनहेल्दी फैट्स हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि आप इसको जितना मर्जी लेते चले जाएं वो सेटाइटी का लेवल नहीं आएगा। ये फील नहीं होगा आपको कि आपने इतना ज़्यादा आप खाते चले जा रहे हैं और आप भूख के किस मकाम पे जा रहे हैं, आपका पेट नहीं भरा हुआ, फुलफिल नहीं होंगे, फुलफिल आप नहीं होते, आपकी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं होती। तो इससे बहुत बेहतर ही होता है कि आप कोई ऐसी हेल्दी चीज़ ले लें। आपको फिर भी अगर भूख लग रही है तो ग्लास ऑफ मिल्क ले लें, आपने बॉयल एग ले लिया, आपने फ्रूट्स ले लिए, कम से कम ये होगा कि आपको वेट पुट ऑन नहीं करेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, टेस्ट भी तो चाहिए होता है ना। टेस्ट में वही कहने लगा था, जिस पैटर्न की मैं पहले बात कर रहा था, हम लोगों के जो खाने की एक तो जो मील होती है ना, एक्चुअल मील के साथ जो लवाजमात होते हैं वो बड़े चेंज हो गए हैं। अब अगर आप सूप पिए तो क्रैकर्स, सूप से ज़्यादा तो आप क्रैकर्स खा जाएंगे। फिर सॉसेस मुख्तलिफ किस्म की आ गई हैं, फलां सॉस, डायनामाइट सॉस, ये वो लटरम पटरम। तो इस सारे चीज़ के अंदर हमने ग़िज़ाइयत को कितना पीछे छोड़ दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। हमने ग़िज़ाइयत को जो है ना ये वाला इस तरह से उसको आगे लेके आ गए हैं कि अगर हमें सूप चाहिए, अब सूप बेसिकली बहुत हेल्दी आइटम है ना, अगर सूप आ जाता है तो हम लिक्विड का इस्तेमाल पहले कर लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमने पेट को अच्छे से लिक्विड से पहले भर लिया, और उसके बाद हमारा कैलोरिक इंटेक जो हम अनहेल्दी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, नान है, पराठे हैं, वटेवर, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। सूप हेल्दी है, लेकिन उससे पहले हम एक अनहेल्दी चीज़ ला रहे हैं। क्रैकर्स हैं वो डीप फ्राइड हैं, सूप के अंदर आपको वेजिटेबल्स मिल रहा है, गोश्त मिल रहा है, ठीक है, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। साथ में पराठे, पूरियां खा रहे हैं। बारबेक्यू ले रहे हैं तो उसमें कैलोरीज अगर कम है, लेकिन उसके साथ आपने पराठे ले लिए, तो हम हेल्दी चीज़ को अनहेल्दी के साथ जो है वो मिक्स करके और उसकी कॉम्बिनेशन गलत कर देते हैं। अगर हम चीज़ों को इस तरीके से लेके चलें कि हमने पहले पानी ले लिया, उसके बाद सैलेड है, उसके बाद रायता है, पहले फ्रूट लें, और उसके बाद जो थोड़ी सी जगह बचती है उसमें चपाती या चावल, और उसको एक दफ़ा हम गोश्त के साथ और एक दफ़ा दाल सब्जी के साथ ले लें, तो ये एक पूरा हेल्दी पोर्शन बन जाता है। हम इसकी तरफ नहीं आते, हमें चाहिए ग़िज़ाइयत और वो अनहेल्दी चीज़ों की।
اچھا، اور یہ تھوڑا سا بتائیے گا، کچھ لوگ ڈائٹ کے نام پہ جی روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، چاول کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کتنا لانگ ٹرم میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے یہ چیزیں؟ لانگ ٹرم میں اس طریقے سے نقصان دہ ہو سکتی ہے کہ ہماری جو اسٹیپل ڈائٹ ہے ہماری، وہ تو روٹی چاول ہی ہے، گندم کا استعمال ہے، چاول کا استعمال ہے، ٹھیک ہے. آپ نے وقتی طور پہ اس کو چھوڑ دیا، 3 مہینے چھوڑا، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا جو بھی جس طریقے سے بھی آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، ونس یو کم بیک ٹو اٹ اگین، تو پھر آپ اس سے ڈبل یا ٹرپل جو ہے اس کو ویٹ پٹ آن کرتے ہیں. آپ اس کو چھوڑیں نہیں، آپ اس کا پورشن کنٹرول کریں. جیسے میں نے ابھی یہ طریقہ بتایا کہ آپ وہ چیزیں ساری اپنے پورشن میں بنا کے رکھیں، پانی، سلاد، رائتا، پھل، سوپ اور یہ سب چیزیں رکھیں. آپ نے سوپ بھی رکھ لیا، دال کا سوپ بھی، اس کے بعد جو پورشن بچا ہے، اور روٹی چاول کو اکٹھے لے کے نہیں چلیں. ایک دفعہ ایک پورشن آپ نے روٹی کا لے لیا، اور ہول گرین انچھنا ہوا آٹا ایک دفعہ اس کو دال سبزی کے ساتھ لے لیں. اگر آپ نے روٹی کو گوشت کے ساتھ کھا لیا ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم پہ آپ نے دال چاول لے لیے، پورشن چھوٹا کریں. ایک بات بتائیے گا، اب آج کل تو یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ ڈائٹ کرنی ہے تو آپ روٹی چھوڑتے ہیں. اب بہت سے لوگوں نے اگر روٹی چھوڑی ہوگی جنہوں نے 3-3, 4-4, 6-6 مہینے سے، اب وہ کیا کریں؟ اب آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جب دوبارہ روٹی شروع کریں گے تو وہ زیادہ ویٹ پٹ آن کر لیں گے. اب حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم سے پہلے وقتوں کے لوگ بھی جو ہیں وہ گندم کھاتے تھے، ٹھیک ہے. اب گلوٹن جو ہے وہ وزن کو بڑھاتا ہے، انسولین کے پیکس کرتا ہے، انسولین کی سینسیٹیوٹی کرتا ہے. تو انسان ہمیشہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی مشقت کرتا ہے. آپ اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں، اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑے سٹیپس چل بھی تو لیں. آپ اگر 10 منٹ بھی واک کر لیتے ہیں، آپ نے روٹی کا استعمال کیا یا چاول کا، تو کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ 10 منٹ کی واک کر لیں، صبح، دوپہر اور شام. تو وہ جو آپ نے اپنا شوق پورا کیا اس روٹی اور چاول کے ساتھ، وہ کٹ ہو جائے گا. کیونکہ آپ کی جو باڈی ہے وہ انرجی ڈرائیو ہی آپ کے کھانے، آپ کے میل سے کرتی ہے، اور آپ کا یہ ایک طرح کا فیول ہے. جیسے مشین میں جب تک فیول نہ ڈالیں تو وہ چلے گی نہیں، اسی طریقے سے آپ کی باڈی کو بھی غذائیت چاہیے، کھانا چاہیے، تاکہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹی جاری رکھے. تو اس کے لیے پھر اس کو برن کرنا بھی کیلوریز کو ضروری ہے، برن کرنا بہت ضروری ہے. تھوڑا سا مجھے بتائیں، لوگ آج کل کیونکہ سوپ کا سیزن ہے، سوپ کے ساتھ بڑا ہیوی کھانا، یہ کمبینیشن کیسا ہے؟ یا آپ سوپ الگ سے پی لیں، اس کے 2 گھنٹے بعد آپ کھانا کھائیں، کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، سوپ لینے میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، اس کو آپ آہستہ سے کنزیوم کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ بہت ہیوی کھانا نہ لیں، ہلکا پھلکا ڈائٹ لے لیں، لیکن روٹی چاول کو کمبائن نہ کریں. کوئی ایک چیز لے لیں، یا پھر یہ کریں کہ سوپ کے ساتھ آپ پروٹین لے لیں، آپ باربیکیو لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ سیلڈ لے لیں، دیٹ از انف. لیکن سوپ بھی ہو، اس کے ساتھ میں آپ چائنیز چاول بھی منگا رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ نوڈلز بھی منگا رہے ہیں، اور ہر چیز لے رہے ہیں. اور اتنی زیادہ ڈشز کی کمبینیشن میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک سوپ ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایک چیز، اینڈ دیٹ از انف. اور اس کو انجوائے کریں. پیپل دیز ڈیز وانٹ کہ ویرائٹی آف ڈشز ہو ہماری ٹیبل کے اوپر، اور وہ پھر تھوڑا تھوڑا کھا لیں. اچھا، یہ جو چیز ہے کہ ہم ویرائٹی آف ڈشز منگوا کے اس میں سے تھوڑا تھوڑا اگر ہر ڈش میں سے کھا لیں، یہ بھی نہیں صحیح. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ دل بھی کسی ضد پہ اڑا ہے بچے کی طرح، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے. تو آپ اتنا اپنے اوپر سیلف کنٹرول کر نہیں پاتے. جتنی چیز ہے اس کو صبر و شکر لے کے اور اسی کا پورشن بنا کے کھائیں. اور اگلا دن بھی آنا ہے انشاءاللہ، اگلا سال بھی آ رہا ہے، پھر انجوائے کر لیں گے. یاد ہو گیا، یہ شعر، دل بھی اڑا ہے بچے پہ اڑا ہے بچے کی طرح، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. اسی کے اوپر تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ عباس. اسی شعر پہ پروگرام کو اینڈ کریں گے. اور آپ اپنی اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. نیو ایئر پہ بھی آپ لوگوں نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. رسپانسبلی آپ نیو ایئر منائیں، خوشیاں منائیں، دوسروں کے خوشیوں کو غارت نہ کریں، اور خدارہ ہوائی فائرنگ اور ان چیزوں سے گریز کریں، اجتناب کریں. ہمیں دیں اجازت، اور بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.